بہتر انداز میں چل رہا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے اور اس کا جو یہ اوپر کا حصہ مکتب کے لیے بنا کر اس کا آج آغاز ہو رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آغاز کو بہتر آغاز بنائے اور بہتر انجام تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ بنائے بستی میں ہدایت کے پھلنے پھیلنے کا اور عقائد کے درست ہونے کا اور اعمال و اخلاق کے سنورنے کا۔ مکتب بہت بڑی چیز ہے۔ مکتب کو تو اقبال نے بھی یاد کر لیا جب سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی سعادت مندی بلند کرداری کا تذکرہ کیا تو یوں کہا کہ یہ مکتب کی یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ آج پوری امت کے فرزندوں کو آداب فرزندی سکھانے کا وقت ہے کیونکہ اس سے وہ محروم ہیں۔ تو اقبال یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس کے دو رستے ہیں۔ کسی صاحب نظر کی نظر سے کیمیا اثر سے ان کے اندر سعادت مندی پیدا ہو جاتی ہے، یا پھر مکتب اس فریضے کو ادا کرتا ہے۔ تو ہمارے بچوں کو یا تو مکتب کی کرامت حاصل ہونی چاہیے یا پھر نیک صحبت حاصل ہونی چاہیے۔ اب گھروں میں نہ تو نیک صحبت ہے اور نہ بچے مکتب جاتے ہیں۔ تیسرا کوئی راستہ پہلے بھی سامنے نہیں تھا، ابھی بھی سامنے نہیں ہے کوئی راستہ بچوں کے لیے۔ بچے کیسے صحیح ہو جائیں گے؟ بچوں میں کیسے شعور پیدا ہوگا؟ بچوں کی فکریں، نیتیں، عقیدے، اخلاق کیسے سنوریں گے؟ بڑے بڑے لوگوں کو سنوارنے سدھارنے کے بہت سامان ہیں، لیکن ہماری نسل کو سنوارنے کا کیا ہوگا؟ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام نبیوں نے بالغین اور مکلفین پہ محنت فرمائی ہے اور بچوں پہ کوئی محنت انہوں نے نہیں کی ہے، اس لیے یہ خلاف سنت ہے کہ بچوں کے پیچھے پڑا جائے اور بچوں کے اوپر محنت کی جائے۔ بعض بڑے چوٹی کے لوگوں کی تحریر میں نے پڑھی ہے جس میں انہوں نے لکھا کہ یہ مکاتب مدارس کو صفے سے جوڑنا تاریخی حقیقت کو جھٹلانا ہے، اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے۔ دین کی اصل محنت تو مکلف پر کی جاتی ہے، غیر مکلف پر نہیں کی جاتی۔ یہ دارالاقاماؤں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی پرورش کی ذمہ داریاں لے کر ان کو پڑھانا لکھانا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، لہذا جو لوگ اس میں وقت لگا رہے ہیں وہ کم درجے کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک بہت بڑے بافیض اور بہت قابل عالم کی تحریر مجھے ہمارے ہاں حیدرآباد میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت محترم عابد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ماشاءاللہ بہت کام کیا، بہت فیض ان کا ہے۔ ایک دفعہ گھر ملنے گیا تو یہ ایک خط جو ان کے پاس آیا ہوا تھا وہ مجھے انہوں نے پڑھ کے سنایا۔ پرانی بات ہے ہمارے جوانی کی، تب انہوں نے وہ خط پڑھ کے سنایا جس میں صاف صاف ہی لکھا ہوا تھا۔ وہ عالم بھی ہیں اور حجاز مقدس کے امیر دعوت و تبلیغ بھی تھے، ان کا خط تھا وہ۔ لیکن جہاں تک آپ
کتاب و سنت میں غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یقیناً حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دعوت اللہ کا کام مکہ مکرمہ میں جو کیا تھا وہ مکلفین ہی کے لیے کیا تھا، انہی کو دعوت دی تھی، اور تب مسلمانوں کے بچے ہی نہیں تھے۔ جب بچے ہی نہیں تھے تو ان کے لیے کیا حضور علیہ السلام نظام بنائیں گے؟ لیکن جب مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آئے تب مسلمانوں کے بچے بھی تھے، اور مسلمانوں کے مہاجرین کو تو اس کے بعد ہی اولاد ہوئی۔ سب سے پہلا بچہ جو مہاجرین میں پیدا ہوا حالت اسلام میں وہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر عبداللہ ابن عباس ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، یہ سب اسلام کے دور کے بچے ہیں جو اس زمانے کے اندر پیدا ہوئے تھے۔ ان کی تعلیم و تربیت کا کتنا انتظام کیا گیا، اسی سے آپ اندازہ کر لیں کہ عہد رسالت میں مدینے میں جو بچے پیدا ہوئے تھے وہ اپنے وقت کے علماء فضلاء ہیں، انہی کی بدولت اسلام محفوظ ہے، انہی کی بدولت اسلام محفوظ ہے، کیونکہ انہی بچوں نے علم اتنا زیادہ حاصل کیا کہ بعد میں تابعین کو نبی نہیں ملے تھے تو انہی صحابہ کے بچوں سے ایمان ملا، اسلام ملا، دین ملا، اور آج تک قرآن حدیث محفوظ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سارا بخاری مسلم ذخیرے احادیث پڑھیے، عن ابن عمر کتنی باتیں ہیں جو انہی لوگوں نے پہنچائی، عن ابن عباس ان سے پہنچی ہیں۔ مستورات کی تعلیم کا کتنا انتظام تھا کہ آپ کو دین اسلام کا نصف حصہ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، عن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محدثین کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما کے اگر فتاویٰ جمع کیے جائیں تو مستقل تصنیف ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ سے حضور علیہ السلام نے کم سنی میں جو نکاح فرمایا، جس پہ آج کل بہت مسائل چلائے جاتے ہیں، آج کل نہیں، عیسائیوں نے شروع کیے تھے، انہی سے لے کر کے کچھ اب ہندوؤں نے، اس دور کے ہندوؤں نے شروع کیا، اس کو چلایا پھیلایا۔ بڑا دیکھنے میں بڑا اہم مسئلہ ہے کہ صاحب 6 برس کی لڑکی سے نکاح کیا، کیوں کیا؟ اور بسا اوقات مسلمان بھی تھوڑی سی شرمندگی محسوس کرنے لگتے ہیں، عقیدت کی وجہ سے بدگمان تو نہیں ہوتے لیکن کھٹک برابر ہوتی ہے کہ صاحب ایسا کام کیوں کیا نبی نے، ایسا کیوں کیا ہوگا؟ وہ آج کے دور کو دیکھ کر یا اپنے علاقوں کو دیکھ کر کے ہوتی ہے۔ 5 سال 6 سال 7 سال میں شادیاں ہونا بہار میں اور اتر پردیش میں چند برس پہلے تک بھی تھا، ابھی 8-10 سال پہلے تک بھی تھا، جس کا ثبوت یہ ہے کہ خود پارلیمنٹ میں ایک پارلیمنٹرین نے اس بات کو بیان کیا تھا چند برس پہلے کہ ہمارے ملک کے بعض علاقوں کا یہ رواج ہے، اس رواج کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ تو یہاں بھی ہے اور عربوں میں تو عام تھا۔ نہ حضرت عائشہ کی والدہ کو کوئی اعتراض ہوا، نہ حضرت عائشہ کے والد کو کوئی اعتراض ہوا، بلکہ خاص بات یہ ہے کہ جب حضرت نفیسہ نے حضرت عائشہ کے لیے حضور کا پیغام پہنچایا لے جا کر کے، اور مشورہ بھی ان کا ہی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو دھیان بھی نہیں گیا، ہاں اللہ کی طرف سے اشارہ تھا اور یہ رشتے لگانے والی کا مشورہ تھا۔ اس نے کہا کہ آپ کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، 2 رشتے میرے سامنے بہت اچھے ہیں، آپ پسند کر لیجیے۔ ایک تو بڑی عمر کی ہے سودا، ان سے اس لیے کر لیجئے کہ بیٹیاں ہیں گھر میں، ان کو دیکھ بھال کرنے کے لیے کوئی تجربہ کار کی ضرورت ہے، ان سے نکاح کر لیجئے، گھر کی طرف سے اطمینان ہو جائے گا۔ دوسرے ایک ہے عائشہ ابو بکر کی بیٹی، ان سے آپ نکاح کر لیجئے۔ حضور علیہ السلام کا رشتہ جانے سے پہلے حضرت ابو بکر نے مکہ کے ایک سردار کے بیٹے سے اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیا تھا، اس سے بھی پہلے ہو گیا تھا، یعنی 6 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی تبھی ہو گیا تھا۔
اسی وجہ سے حضرت ابو بکر نے کہا ذرا میں اس شخص سے پوچھ لوں جس کو میں زبان دے چکا ہوں، اگر وہ انکار کر دے تو فبہا و نعمت، اس سے بڑھ کر میری لیے سعادت کی کوئی بات نہیں ہوگی، مگر چونکہ زبان دے چکا ہوں، رشتہ دے چکا ہوں، تو توڑ نہیں سکتا میں بغیر پوچھے۔ تو ملنے کے لیے گئے اور جا کر کہا کہ بھئی وہ تو جو رشتہ، اب کیا ارادہ ہے تمہارا، کب کرو گے، نکاح کرنے کا ارادہ ہے کہ نہیں ہے، کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے بیوی سے کہ بولو بھئی کیا ہے تمہارا خیال؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ اب یہ لوگ سابی بے دین ہو گئے ہیں، اب ہم ان کے گھر میں رشتہ نہیں کرنا ہے۔ بس یہ سنتے ہی خوشی خوشی آ گئے وہاں سے کہ اچھا ہی ہوا، اللہ کی طرف سے ہم بھی یہی چاہ رہے تھے کہ نفی میں جواب مل جائے۔ پھر انہوں نے حضور کو منظوری دے دی، آپ تشریف لائے، خود ہی نکاح پڑھا، خود ہی زوجیت میں دے دیا حضرت ابو بکر نے۔ اس پہ کیا اعتراض ہے؟ لیکن سیرت نگاروں نے جو بہت سے لطائف بیان کیے ہیں، اس میں یہ لطیفہ بھی بیان کیا ہے کہ حضرت علیہ السلام نے اولاً تو 25 سال تک کسی بھی عورت سے نکاح نہیں کیا۔ 25 سال کی عمر میں نہایت پاکیزگی اور نہایت عفاف کے ساتھ آپ نے نکاح فرمایا، اس کا رشتہ بھی ادھر سے پہل ہو کے آیا۔ اور 40 سال کی عمر کی خاتون، بہت سی تحقیق کے بعد 35 سال کی عمر بھی بعض حضرات نے تحقیق کی ہے، چلو 35-40 اپنے سے تو بڑی حضور علیہ السلام سے، 2 شوہروں سے بیوہ ہو چکی، صاحب اولاد، اس عورت سے محض اس کی طہارت، اس کی پاک بازی کی بنیاد پر اپنے مزاج سے میل کھانے کی وجہ سے قبول کر لیا اور نکاح فرمایا۔ پھر اس کے بعد بھی حضور علیہ السلام نے حضرت خدیجہ کی وصال تک کسی سے نکاح نہیں فرمایا، سب اولاد انہی سے ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے بعد جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت سودا سے بیٹیوں کی وجہ سے نکاح فرمایا، 60 سال کی عمر کی تھی، ان سے نکاح فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ بچیاں ہیں گھر میں، ان کو کون دیکھے گا؟ وہ بھی ابو لہب نے طلاقیں دے دی تھیں آپ کی 2 بیٹیوں کو، دونوں بچوں نے، تو کون بچیوں کو دیکھے گا؟ ایک چھوٹی ہے فاطمہ، لہذا ایک نکاح کر لیا حضور۔ اب حضرت عائشہ کا نکاح، یہ واحد کنواری ہیں، اس کے علاوہ جتنے نکاح فرمائے ہر نکاح مصلحت ملی سے فرمایا۔ پہلا نکاح مصلحت زوجی سے فرمایا، دوسرا نکاح مصلحت خانگی سے فرمایا، تیسرے سے آخر تک ہر نکاح ملت کے مفاد میں کیا۔ اس کی تفصیل ہے، آپ علماء ہیں، میں نہیں مذاکرتاً صرف یہ بتا رہا ہوں آپ سے، حضرت عائشہ سے کیا ملی مصلحت وابستہ تھی۔ تو شراح حدیث فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ عورتوں سے متعلق، کیونکہ عورتیں ملت کا آدھا حصہ ہیں، آدھے مرد ہیں تو آدھا حصہ عورتیں ہیں، عورتوں سے متعلق جو دین ہے، خاص دین ہے، خانگی احکام ہیں، گھریلو احکام ہیں، شخصی احکام ہیں، ان کو باقاعدہ طور پر سکھانا ہے اور محفوظ کرانا ہے، اور یہ مردوں کے ذریعے سے ممکن نہیں ہوتا ہے، آسان نہیں ہوتا ہے، اور اچھا بھی نہیں لگتا ہے۔ مگر آپ کے پاس جو ازواج تھیں وہ بڑی بڑی عمر کی تھیں، وہ طالب علم بننے کے موقف میں نہیں تھی۔ حضور علیہ السلام ایک طالبہ چاہتے تھے جو آپ سے باقاعدہ علم حاصل کرے اور دین کا وہ حصہ محفوظ کر لے جو امت کے آدھے طبقے سے وابستہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے غیبی سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور سامنے دوسری جانب سے آ جانے کی وجہ سے پہل بھی کیے بغیر آپ نے اس رشتے کو قبول کیا کہ ایک کم سن، ذہین اور سمجھدار لڑکی ہوگی اور محرم ہوگی، تب میں اس کو پورا دین صحیح طریقے سے سکھا سکوں گا۔ سوال ہوتا ہے کہ محرموں میں آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی، ان سے بھی یہ کام لیا جا سکتا تھا، لیکن ازدواجی زندگی کے احکام وہ بیٹی کو بھی سکھانا مشکل ہے۔ بیوی ہی ہن لباس لکم وانتم لباس لہن ہے،
اس محرم سے زیادہ قریبی محرم کوئی نہیں ہے جس سے ہر بات کہی جا سکے، جس کے سامنے ہر بات رکھی جا سکے۔ تو ایک بیوی ہی چاہیے تھی حضور علیہ السلام کو۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں، دنیا کیا کہے گی، اس سے بے پرواہ ہو کر اسی امت کے مفاد میں حضور علیہ السلام نے صدیق کی بیٹی سے نکاح فرمایا۔ ان سے کوئی اولاد تو آپ کو ہوئی نہیں۔ حضرت علیہ السلام کو اب اس بڑھاپے میں شادی بیاہ کا شوق بھی کیا تھا، اور امت کا غم اتنا سوار ہو چکا تھا، فکریں، جنگیں، لڑائیاں، مسائل، بادشاہوں کو دعوت وغیرہ وغیرہ، کتنے مسائل۔ یہ مسائل میں کون شوق کرنے بیٹھا شادی کرنے کا، لیکن کیا ملت کے مفاد میں۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ علماء فرماتے ہیں دین کے احکام و مسائل نصف، آدھے کے آدھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امت کو ملے۔ تو یہ ایک اپنے امانت علم سے ایک طالبہ کو فارغ کرنا حضور کا مقصد ہے۔ جو مدرسہ نبوت تھا اس سے سینکڑوں طالب فارغ کیے حضور علیہ السلام نے، اور چند طالبات اپنی زوجہ بنا کر حضور علیہ السلام نے فارغ کیے، تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ امت کی عورتوں میں بھی عالمات کی ضرورت ہے اور مردوں میں بھی عالموں کی ضرورت ہے، اس لیے کہ بہت سے مسائل میں مرد عورتوں کی ڈائریکٹ رہنمائی نہیں کر سکتے، انہیں سیدھے سے دین نہیں بتا سکتے، ہیر پھیرنا پڑے گا، مصلحت اور حکمت اور الفاظ و تعبیرات یہ وہ سب کریں گے تو وہاں سمجھ میں کیا آئے گا سب۔ اس لیے سیدھے سیدھے بتانا، سیدھے سیدھے عورت کو بتا سکتی۔ حضرت علیہ السلام نے اس طریقے سے یہ کام کیا۔ اس سے آپ کو پتہ چلا کہ علم کے تحفظ کے لیے مسلسل کام کرتے رہنا اور ہر جگہ بقدر ضرورت کام کرتے رہنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی نہیں، امت مسلمہ پہ فرض عین ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اگر ہر مسلمان پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے تو جن لوگوں کے پاس علم ہے انہیں علم دینا فرض ہے۔ وہ کہاں سے جا کے حاصل کریں گے؟ دیواروں سے حاصل کریں گے، درختوں سے حاصل کریں گے، وہ کہاں سے حاصل کریں گے؟ جن کے پاس علم ہے ان پر بھی فرض ہے کہ وہ دیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، الترغیب و ترہیب میں امام منذری نے معتبر سند کے ساتھ یہ نقل کیا ہے، اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں بھی اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت علیہ السلام ممبر پہ چڑھے، حمد و ثنا کے بعد خطبہ دیا، اور اس خطبے میں فرمایا کہ بعض قبائل ایسے ہیں جن کے کچھ افراد کو قرآن پڑھنا آتا ہے اور احکام و مسائل سے بھی واقف ہیں، لیکن اسی قبیلے کے کچھ افراد ایسے ہیں جن کو نہ قرآن پڑھنا آتا ہے اور نہ وہ احکام و مسائل سے واقف ہیں، کھیت چننے جاتے ہیں، کنوؤں پر پانی بھرنے جاتے ہیں، قافلوں کو مزدوری کرنے جاتے ہیں، اور یوں یہ غربا اپنا پیٹ پال لیتے ہیں، اور ان کو نہ قرآن پڑھنا آتا ہے اور نہ ان کو احکام و مسائل سے واقفیت ہے۔ یہ صورتحال قبیلوں میں ہے، کچھ لوگ جانتے ہیں، کچھ لوگ نہیں جانتے۔ یہ صورتحال بتا کر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کو جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں اور مسائل سے واقف ہیں حکم دیتا ہوں کہ جو نہیں جانتے ان کو سکھا دیں، قرآن پڑھنا بھی سکھا دیں، احکام و مسائل بھی بتا دیں، دین سکھا دیں ان کو۔ اگر نہیں سکھائیں گے تو میں اسی دنیا میں اللہ سے کہہ کر ان پہ عذاب اتاروں گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو لوگ علم نہیں رکھتے، قرآن نہیں جانتے، ان کو حکم دیتا ہوں کہ وہ جاننے والوں کے پاس جا کر قرآن پڑھنا سیکھ لیں اور علم حاصل کرنا سیکھ لیں، ضروری علم حاصل کر لیں۔ اگر نہیں کریں گے تو میں اللہ سے کہہ کر اسی دنیا میں عذاب اترواؤں گا۔ یہ تھا خطبہ آپ کا۔ اس خطبے کے بعد آپ ممبر سے اتر کے آ کے نیچے بیٹھ گئے صحابہ کے درمیان میں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، کس قبیلے کے بارے میں یہ عتاب ہوا ہے؟ کسی کی تو صورتحال سامنے آئی ہوگی، کس قبیلے کے بارے میں یہ عتاب ہوا ہے؟ کس کے لیے فرما رہے تھے آپ؟ حضرت علیہ السلام نے فرمایا قبیلہ بنو اشعر کے بارے میں کہہ رہا تھا، اس لیے کہ بنو اشعر کے کچھ لوگ قرآن پڑھنا بھی جانتے ہیں
اور مسائل سے بھی واقف ہیں، اور انہی کے قبیلے کے بہت سے لوگ اس سے واقف بھی نہیں ہیں، اور وہ ان کو نہیں سکھا رہے ہیں، اور یہ خود بھی فکر کر کے نہیں سیکھ رہے ہیں، تو اس قبیلے کے بارے میں یہ بات بولا ہوں۔ اتنے میں یہ بات قبیلہ بنو اشعر تک پہنچ گئی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ قبیلے کے ساتھیوں کو لے کے فوری پہنچ گئے، اور انہوں نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ، سنا ہوں کہ آپ نے ہماری مذمت بیان فرمائی ہے خطبے میں۔ تو فرمایا کہ ہاں، میں نے تمہاری مذمت بیان کی ہے۔ تمہارے قبیلے میں کچھ لوگ ہیں جو علم رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو نہیں رکھتے۔ جو رکھتے ہیں وہ ان کو قرآن نہیں سکھا رہے ہیں، جن کو معلومات ہیں وہ ان کو دین نہیں بتا رہے ہیں۔ وہ بھی مجرم ہے، تم بھی مجرم ہو، اس لیے دونوں اگر اپنے فرض سے غفلت کرو گے، میں عذاب اترواؤں گا اللہ تعالیٰ کا۔ اب وہ سمجھ گئے کہ بھائی بالکل حضور علیہ السلام اس وقت میں کوئی سمجھوتے کے موقف میں نہیں ہیں، ہم لوگوں کی تو تباہی بربادی ہو گئی۔ اس لیے انہوں نے بہت ادب سے کانپتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم کو 1 سال کی مہلت دے دیجئے، 1 سال تک عذاب کی بات مت کیجئے، ہم آپ کو رزلٹ لا کے بتا دیں گے، نتیجہ دکھا دیں گے اپنی محنت کا۔ کہا ٹھیک، 1 سال کا موقع دے رہا ہوں، 1 سال میں پورے قبیلے والوں کو قرآن آ جانا چاہیے، اور 1 سال میں پورے قبیلے والوں کو دین کی ضروری علم آ جانا چاہیے۔ چنانچہ ان لوگوں نے محنت کی اپنے قبیلے کے اوپر، اور ان کو بھی معلوم ہو گیا تھا کہ نہیں سیکھنے پہ عذاب آئے گا، تو انہوں نے سیکھنے کی فکر شروع کر دی، انہوں نے سکھانے کی۔ تو یہ جو حدیث ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تو مسلم اور مسلمہ جا کے سیکھیں گے کس سے؟ آپ سے سیکھیں گے نا، علماء سے، قراء سے، حفاظ سے سیکھیں گے، اور کس سے سیکھیں گے؟ تو جیسے ان کو سیکھنا فرض ہے تو ایسے آپ کو سکھانا بھی فرض ہے۔ اللہ پوچھے گا، نبی عذاب کی بات کر رہے ہیں اس سلسلے میں، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غضب کو ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ عوام تو بیچارے عوام ہیں، جب آپ ان کا شعور بیدار کریں گے تو ان کو بھی اس غضب کی اہمیت سمجھ میں آئے گی، لیکن آپ کو تو معلوم ہے کہ نبی کے غضب کا انجام کیا ہوگا، تو آپ کو تو اس کی فکر میں لگنا چاہیے۔ تو مکاتب کا یہ نظام دین اسلام میں فرض عین کے درجے پر ہے، اور مدارس کا نظام فرض کفایہ کے درجے میں ہے، اس لیے کہ جو کام مدرسوں میں ہوتا ہے وہ فرض کفایہ ہے۔ امت میں کچھ لوگ اتنی تعداد میں حافظ ہونا چاہیے کہ ان کی بستی کی ضرورت پوری ہو جائے، اور اتنے علماء ہونے چاہیے کہ بستی میں لوگوں کو دین کی رہنمائی کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اس سے زیادہ نہ بنے تو کوئی گناہ کی بات نہیں، مگر اتنے بھی نہ بنے تو سب گناہگار ہوں گے اجتماعی طور پر، چاہے باہر سے لا کے رکھو، چاہے اپنے ہی اولاد کو بنا لو، مقامی لوگ ہی بن جائیں عالم، مگر اتنے علماء ہونے چاہیے کہ مثلاً پرتور کے مسلمانوں کو علماء کی ضرورت جتنی ہے اتنے ہو جانے چاہیے۔ اگر اتنے ہیں تو فریضہ ادا ہو گیا، اب کوئی بھی گناہگار نہیں بستی میں، اور اگر اتنے نہیں ہیں تو سب لوگ گناہگار ہیں، مجموعی طور پر پوری بستی گناہگار ہے۔ اسی طرح حافظ، مکمل حافظ۔ لیکن جہاں تک قرآن مجید کا بقدر ضرورت تجوید سے پڑھنا سیکھ لینا ہے، اور علم دین کا بقدر ضرورت جان لینا ہے، یہ انفرادی طور پر ہر بندے پر فرض ہے، جس کو فرض عین کہا جاتا ہے۔ تو اب مکتب میں جو کام ہوتا ہے وہ فرض عین کا کام ہوتا ہے، اور مدرسے میں جو کام ہوتا ہے وہ فرض کفایہ کا کام ہوتا ہے۔ ہونے دونوں چاہیے، لیکن جب تقابل ہو جائے تو فرض کفایہ کو روکا جا سکتا ہے فرض عین کے خاطر، اس کے لیے روکا جا سکتا ہے اگر تقابل ہو جائے ضرورت کے اعتبار سے۔ اس وقت ضرورت کے اعتبار سے ہر بستی میں 3 4 5 مدرسے جو پہلے سے ہیں وہ بہت کافی، اسی میں بچے نہیں مل رہے ہیں، اسی میں اسٹرینتھ نہیں ہے، تعداد نہیں ہے، اور کیا قائم کریں گے؟ اب جو آ رہا ہے ایک مدرسہ کھولے گا، جو آئے گا ایک مدرسہ کھولے گا، جیسے بے ہنگم بے ڈھنگے مدرسے جگہ جگہ کھولتے چلے جا رہے ہیں۔ فائدہ کیا ہے بھائی اس کا؟ جیسے مدرسہ کھلے گا تو زمین خریدنے کی فکر ہوگی، ملت کا لاکھوں روپیہ زمین خریدنے میں جائے گا،
جیسے زمین مل جائے گی تعمیر کی فکر ہوگی، تعمیر میں کمپٹیشن ہوگا، فلاں کے مدرسے سے اچھا اور بڑھیا مدرسہ بنے، اس سے زیادہ بڑا بنائیں، اس کے اندر لاکھوں کروڑوں روپے ملت کے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد کام کیا ہوگا؟ چند بچے حافظ بنیں گے، اور عالمیت کے تو ہیں بھی نہیں مدرسے ہمارے علاقوں کے اندر، چند بچے حافظ بنیں گے۔ اور اگر اتنا سرمایہ بستی میں مکاتب کے منظم کرنے اور بچوں کے پڑھانے میں لگا دیا جاتا تو ایک مدرسے کے کنسٹرکشن کے خرچے میں ہماری بستی کے 10 محلوں کے بچے قرآن سے واقف ہو جاتے، احکام و مسائل سے واقف ہو جاتے۔ لیکن ہم نے اس اعتبار سے غور نہیں کیا، یہ ہماری امانت میں خیانت ہے۔ میں جو بات سمجھ میں آتی ہے بول دیتا ہوں، آپ اتفاق کریں اس کے لیے پابند نہیں، کریں نہ کریں، اپنے علم سے اپنے تجربے سے آپ اتفاق کریں نہ کریں، لیکن جو بات ہماری سمجھ میں آ رہی ہے وہ مذاکرے میں ہم بول دیتے ہیں۔ یہ جو ملت کا سرمایہ تعمیرات پر خرچ ہو رہا ہے بلا ضرورت، اس لیے کہ اتنے بچے بھی نہیں ہیں، اتنے پڑھنے والے بھی نہیں ہیں، اتنی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ جو بے ضرورت مدارس کی تعمیرات پر اور مساجد کی خوبصورتیوں پر خرچ ہو رہا ہے، قوم کا یہ سرمایہ بچا کر مکاتب کو منظم بنانے پہ خرچ کرتے تو آج جہالت کی یہ سطح ہمیں نظر نہ آتی۔ مسلمانوں کی غربت کی سطح بھی قابل رحم ہے، لیکن دین سے جہالت کی سطح اس سے بھی زیادہ قابل رحم۔ یہ کیوں ہے؟ ہم مکاتب کی فکر نہیں کر رہے، مکاتب کو اپنا کام ہی نہیں سمجھ رہے۔ علماء کرام، بڑی ذمہ داری ہے مکاتب کا کام، یہ مکاتب سے نسلیں صحیح رخ پر جائیں گی۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ صاحب ان کو 18-20 برس تک بگڑنے دو، خراب ہو جانے دو، پھر ان کو شرابی کبابی بن جانے دو، پھر ان کو بدکار بن جانے دو، پھر ان کو حرام خور بن جانے دو، آوارہ گرد بن جانے دو، پھر اس کے بعد ہم ان کو گشتیں کر کے لائیں گے اور دیندار بنائیں گے۔ ایک یہ شکل ہے۔ جو لوگ اس طرح ہو گئے ہیں ان پر یہ محنت ضروری ہے، لازمی ہے، کرنا ہی ہے، ان کو بھی، جوانوں کو، بڈھوں کو، سب کو ہدایت پہ لانا ہے۔ لیکن ایک بہتر شکل جو ہے وہ نیچے سے صحیح طریقے پر پرورش کر کے لائیے، عقائد درست کر کے لائیے نیچے سے، اور نیچے ہی سے نسلوں کو صحیح بنا کے لائیے۔ آج حکومت ہند جو 70 سال کے تجربے کے بعد نظام تعلیم لا رہی ہے، وہ نسل کو برباد کرنے کے راستے سے لا رہی ہے، نیچے سے لے کے آ رہی ہے کہ نسل برباد کر دی جائے مسلمانوں کی۔ آپ بھی کہتے ہیں اور جلسوں میں، اور ہمارے بڑے بڑے لیڈر گلے پھاڑ کے کہتے ہیں 25 کروڑ مسلمانوں کا کون بال بیکا کر سکتا ہے؟ ملک میں ہم 30 کروڑ مسلمان ہیں، 30 کروڑ مسلمانوں کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کیا ہم کو پاکستان بھیج دیں گے؟ کیا ہم کو سمندر میں ڈبا دیں گے؟ کیا ہم کو کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ ہم کو الگ زمین دے دو، یہ ہو سکتا ہے، اور وہ دے نہیں سکتے ہم کو کبھی زمین، اب ایک دفعہ دے چکے ہیں، اب نہیں دے سکتے، تو ہمارا کیا کریں گے؟ گویا ہم کو کچھ نہیں کر سکتے، ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتے، ہم کو جھکا نہیں سکتے، ہم کو ہرا نہیں سکتے۔ تو ان لوگوں نے کہا ہم بھی کوئی بیوقوف نہیں ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، 100 سال سے کوشش کر رہے ہیں، ہمارے ہاں بھی پلان بن رہا ہے، اور پلان یہ بن رہا ہے کہ تم کو نہیں چھیڑیں گے، تمہارے گود کی اولاد چھین لیں گے، اور ان کو ہم اپنے نظریے کا بنا لیں گے۔ نہ جنگ، نہ لڑائی، نہ اتفاقیاں، نہ بدامنی، کچھ نہیں، تم کو کچھ نہیں بولیں گے ہم۔ تم مسجدیں بناؤ، تم مدرسے کھولو، تم اپنے بچوں کو پڑھاؤ، تم داڑھیاں رکھو، تم ٹوپیاں پہنو، پگڑیاں باندھو، تم اذانیں دو، تم تبلیغ کرو، تم سب کرو، تم کو نہیں چھیڑیں گے، ذرا اور صبر کر لیں گے۔ 100 برس صبر کیا ہے، 25 سال اور صبر کر لیں گے۔ 4 سال کی عمر میں بچہ NEP کے نظام تعلیم میں داخل ہوگا، اور 16 سال کی برس میں 12ویں پاس ہوگا۔ ان 12 برس کے اندر وہ بچہ 80% مشرکانہ تہذیب کا دل دادا ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے برائے نام وہ اپنے کو مسلمان کہتا رہے، جیسے چائنا کے نسلیں کہتی تھی جب جماعتیں گئیں وہاں پر، جب علماء گئے آزادی کے بعد، کمیونزم ختم ہونے کے بعد، اور جب جا کر کے ان لوگوں کو وہاں کام شروع کیا، مسلمانوں کو ڈھونڈنا پڑتا تھا، مسلمانوں کو ڈھونڈنا پڑتا تھا، مسلمانی نظر نہیں آتی تھی، سب ایک ہی کلچر میں، ایک ہی تہذیب میں تھے۔ مسجدیں بند پڑی تھی، اب کھول دی، حکومت نے کھول دی تھی
اس وقت گئے، لیکن مسجدوں میں آنے والا کوئی بھی نہیں، مسجدوں میں جاننے والا کوئی بھی نہیں۔ اکے دکے بڈھے پرانے جو اس زمانے سے اس زمانے تک اسلام ہی پر تھے تو وہ تو آ گئے، لیکن نسلیں ان کی نسلیں کوئی نہیں۔ کہیں چلے گئے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، بعض لوگ رک گئے، چینی لوگ رک کر کے دیکھے، نماز ختم ہونے کے بعد بولے آپ لوگ کون ہیں؟ ہمارے دادا ابا بھی ایسا ہی کرتے تھے، ہمارے نانا جان بھی ایسا کرتے تھے، ہماری نانی امی بھی ایسے جھکتے اٹھتے تھے، ورزش کرتے تھے، پریئر کرتے تھے۔ وہ لوگوں نے کہا یہ تو کہا نہیں ہم مسلمان ہیں، تم بھی مسلمان ہو، تمہارے باپ دادا بھی مسلمان تھے۔ اس طریقے سے ان کو پھر سے بتانا پڑا کہ تم مسلمانوں کی اولاد ہو۔ اتنا بدلا کلچر۔ اور ہندوستان میں اب بھی دیکھ لو، پنجاب میں جا کے کسی کو دیکھنا ہو تو ہزار مسلمان بالکل سکھوں کی طرح رہتے ہیں، انہیں کوئی نہیں بول سکتا کہ یہ مسلمان ہے، وہ مسلمانوں کی اولاد ہے، کوئی نہیں بول سکتا۔ اور ہر جہالت میں مبتلا ہے، بیویوں کو طلاق دیتے ہیں، انہی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، حرام خوری کرتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، کچھ پتہ نہیں، کچھ بھی ان کو پتہ نہیں۔ لباس تک ان کا دیکھ کر، وضاقتہ دیکھ کر بھی آپ نہیں مان سکتے کہ یہ مسلمانوں کی اولاد ہے، اب نہیں مان سکتے۔ اب وہ تو سب سکھ نظر آتے ہیں، سب ہندو دکھائی دیتے ہیں۔ تو میرے دوستوں کہ یہ تاریخ ہمیں نہیں بتا رہی ہے کہ جو نظام لایا جا رہا ہے اس کو ہم نے بہت ہلکے سے لے لیا ہے، اور کبھی ابھی تو بھی ہمارے کان پہ جوں بھی نہیں رینگی ہے۔ جو صورتحال اس وقت میں ہے، اس صورتحال کو 22 دسمبر 2022 کو اعلان ہو چکا، پورے ہندوستان میں NEP نافذ کی جا چکی ہے۔ نافذ ہونے کا اعلان اخبارات میں آ گیا، میڈیا میں آ گیا، سب آ گیا۔ پارلیمنٹ کی کابینی کمیٹی نے نفاذ کا اعلان کر دیا، ڈکلیئر کر دیا۔ عزت مآب وزیر تعلیم ہند نے 2020 میں جو نیا نظام تعلیم متعارف کرایا تھا، آج کی تاریخ سے ملک میں نافذ کر دیا گیا ہے۔ تو ہو بھی چکا ہے، اب تک ہونے کی باتیں چل رہی تھی۔ پارلیمنٹ میں روکا جا سکتا تھا، کسی نے نہیں روکا۔ راجیہ سبھا میں روکا جا سکتا تھا، کسی نے نہیں روکا، نہ رکا ہو کسی کے روکنے سے۔ اس کے بعد ایجوکیشن منسٹری میں روکا جا سکتا تھا، وہاں پر بھی نہیں روکا گیا۔ چوتھا مرحلہ تھا کابینٹ کمیٹی کی طرف سے ڈکلیریشن کا، انہوں نے اعلان کر کے نافذ کر دیا۔ اب اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، اب تو نافذ ہو گیا ایک نظام تعلیم۔ اب صرف 20 سال میں سے نہیں چلے گا، 2023-24 کا نیا تعلیمی سال شروع ہوگا تو یہ نظام اس کے بعد سے نافذ کر دیا گیا تو عملاً شروع بھی ہو جائے گا۔ جتنے پبلشرز ہیں ہندوستان میں نصاب چھاپنے والے، وہ سب نصاب روک کے رکھے ہوئے ہیں، تھوڑی مقدار میں چھپایا تھا گزشتہ 2 سالوں میں انہوں نے، کیونکہ نیا نصاب آئے گا، نیا نصاب چھاپیں گے ورنہ وہ بیکار ہو جائے گا۔ تو پبلشرز منتظر ہیں نئے نصاب کو چھاپنے کے واسطے، اسکول والے منتظر ہیں نیا نظام قبول کر لینے کے واسطے۔ بی جے پی ریاستیں باقاعدہ اعلان کر رہی ہیں کہ ہمیں جلدی ہے، بے چینی ہے، جلدی اعلان کرو تاکہ جلدی سے ہم اپنے اسٹیٹ میں شروع کر دیں اس نظام کو۔ ہر جگہ شروع ہونے والا ہے، ہمارے پاس بھی عملاً بی جے پی ہی کی حکومت کہیں ہے، تو بی جے پی کی حکومت یہاں بھی چیف منسٹر صاحب انتظار میں ہیں، وزیر تعلیم انتظار میں ہیں۔ اور جو بی جے پی کی ریاستیں نہیں ہیں وہ بھی کیا کریں گی؟ جب یہ ایک قانون بنا کر نافذ کر دیا گیا ہے تو ان کو بھی قبول ہی کرنا ہے اور ان کو بھی چلانا ہے، سب کو چلانا ہے۔ اب رہ گیا یہ کہ آپ یوں کہیں کہ نہیں ہمارے بچوں کو ہم اسکولوں کو ہی نہیں بھیجیں گے، مدرسوں میں پڑھا لیں گے، تو یہ بھی پاسبل نہیں، ناممکنات میں سے ہے۔ اس واسطے کہ موجودہ حکومت ہند نے NEP کے ساتھ RTE کو جوڑ دیا ہے، جو کانگریس کے دور میں 10 سال پہلے بنا ہوا ایک قانون ہے۔ لازمی حق تعلیم، ہر ہندوستانی بچے کا ان کے بل کے مطابق 10ویں پڑھنا، ان کے بل کے مطابق 12ویں پڑھنا، ہر ہندوستانی بچے کا پیدائشی حق ہے۔ ان بنیادی حقوق کو کوئی تلف نہیں کر سکتا،
کوئی مذہب والا ہو یہ بنیادی حق تلف نہیں کر سکتا بچے کا، اس کو بھی اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ پھر خطرہ یہ تھا کہ مدرسے والے جو ہیں وہ دینی تعلیم کے نام پر بچوں کو دینی تعلیم دیتے رہیں گے اور وہ بچے نہیں پڑھ سکیں گے، تو انہوں نے 2 اور تدبیریں کر لیں اور بل میں، ایکٹ میں باقاعدہ قانون میں داخل کر لیا اس کو کہ وزارت تعلیم کا سپورٹ نیشنل چائلڈ رائٹس والے بھی کریں گے اور وزارت تعلیم کا سپورٹ نیشنل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بھی کرے گا۔ کیا مطلب؟ اب وہ چھوٹے چھوٹے مذہبی اداروں کے پاس جائیں گے اور حقوق اطفال کی تنظیم، قومی تنظیم جو ہے وہ نوٹس دے گی کہ صاحب بچوں کو پڑھنا چاہیے اور آپ پڑھنے کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ تو آپ بولیں گے ہم قرآن پڑھا رہے ہیں، ہم حدیث پڑھا رہے ہیں، ہم دین پڑھا رہے ہیں، تو وہ بولیں گے کہ اس کو ایجوکیشن نہیں کہتے، یہ مذہب ہے۔ ایجوکیشن کیوں نہیں حاصل کر رہے ہیں بچے؟ تعلیم کیوں نہیں حاصل کر رہے ہیں؟ تو ناظم مدرسہ کو یہ سب خواب و خیال چھوڑ کے دفتروں کے چکر کاٹتے رہنے پڑیں گے کہ نہیں صاحب ہم سے غلطی ہوئی یا نہیں ہوئی یا کیا ہوا، جواب دو۔ نوٹس ہے یہ سرکاری نوٹس ہے، اس کا جواب دو۔ بچوں کے حقوق آپ کیوں تلف کر رہے ہیں مدرسے میں رکھ کے؟ اب جواب طلب کیا جائے گا ہم سے، اور ناظم صاحب کو وہ چین نہیں ہوگا جو چین اب حاصل ہے، اس کے پیچھے پھرو۔ اس سے بھی دال نہیں گلے گی تو وہ لوگ کریں گے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو بھیجیں گے، صاحب عمارت کتنی ہے، ہوادار ہے کہ نہیں ہے، دروازے ہے کہ نہیں ہے، کھڑکیاں ہے کہ نہیں ہے، 2 راستے ہیں ہی نہیں کہ آگ لگ جائے تو ادھر سے بھاگیں بچے، ادھر سے بھاگیں۔ جتنے ایجوکیشن کے قواعد و قوانین ہیں وہ آ کے آپ سے پوچھیں گے آپ کے مدرسے میں ہی نہیں، ہم ایک اپنے گھر کے کھڑاڑے کے اندر مرغیوں کی طرح بچوں کو پڑھانے والے کیا جواب دیں گے ان کو؟ کھانا کیا ہے، مطبخ کہاں ہے، چولہا کیسا ہے، صفائی کیسی ہے، کس معیار کا چاول لائے ہو، کہاں سے دال لائے ہو، سبزی کون سی کھلا رہے ہو، گوشت کون سا کھلا رہے ہو، ہر چیز پوچھا جائے۔ حد یہ ہے کہ یہ لوگ جب کسی کی پکڑ کرنا چاہتے ہیں نا تو وہاں سے بورنگ کا پانی بھی چیک کرنے لے جاتے ہیں، تیل کے ڈبے بھی لے جاتے ہیں چیک کرانے کے لیے، پھر لیبارٹریز کو بھیج کر اس کی رپورٹ منگا کر قانونی کارروائی شروع کر دیتے ہیں۔ جب سرکار ہمارے خلاف ہے اور اسے کرنا ہی ہے تو یہ سارا ہو سکتا ہے جس کو انہوں نے انکلوڈ کر لیا ہے، نئی قومی تعلیمی پالیسی کی دفعات کے اندر شامل کیا ہے۔ یعنی پڑھ کے بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ دفعات بھی شامل رکھی ہیں انہوں نے اس کے اندر کہ جو ادارے میں یہ سب نہیں ہوگا اس کو ایسے بند کروائیں گے وہ جا کر، تب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر بڑا ہوگا، قیمتی ہوگا، پراپرٹی و جائیداد والا مدرسہ ہوگا تو منی لانڈرنگ، اچھے بچوں کو دماغ درست کر دیا ہے، اس کے بعد ان کے بھی لے جا کے دماغ درست کریں گے، یہی کریں گے۔ تو میرے دوستو، میں آپ کو مایوس کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا، میں بات صرف یہ کر رہا ہوں بے خبری کی، غفلت کی، اور اپنے آپ میں زندگی گزار لینا، اپنے آپ میں مگن رہنا۔ ہماری قوم کے اگر ہم 10 کروڑ ہیں تو 4 کروڑ بچے، اگر ہم 20 کروڑ ہیں تو 8 کروڑ بچے ہمارے قوم کے، ہماری ملت کے، ہمارے دین کے، وہ شرک کے بھینٹ چڑھنے والے ہیں اگلے سال سے۔ آپ نے اس کے سلسلے میں کیا اقدام کیا ہے؟ آپ اس کو روک نہیں سکتے تھے، نہیں روکے، نہ جمعیت علماء روک سکی، نہ جماعت اسلامی روک سکی، نہ مسلم مجلس مشاورت روک سکی، نہ کانگریس پارٹی روک سکی، نہ ترنمول کانگریس نے اس کو روکا۔ ان لوگوں نے اس لیے نہیں روکا کہ وہ لوگ اس کو بہت اچھا نظام تعلیم سمجھتے ہیں، اس لیے انہوں نے نہیں روکا، سیاسی لوگوں نے۔ اب مذہبی لوگوں نے اس لیے نہیں روکا کہ موجودہ حکومت روکنے والے کو خود روک دیتی ہے، اس لیے کوئی بھی ٹکر پہ آنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم اس کو کوئی تہمت نہیں رکھتے اپنے قائدین پر، ہم کوئی ان کی مذمت نہیں کر رہے ہیں، لیکن ملک میں سچویشن ایسی ہے کہ وہ اگر ایک ملک کا مختصر قصہ سناتا ہوں میں آپ کو، خالص اسلامی حکومت چل رہی تھی، 4 سال تک دنیا کی سپر پاورز کو ہرا کر کے خالص اسلامی حکومت چلا رہی تھی۔
4 سال چلائے، ساری دنیا بائیکاٹ کری، اپنی زمین کی پیداواروں سے اتنی ترقی دے دی کہ جو 20 سال میں نقصان ہوا تھا 4 سال میں پابجائی کر دی، اور خالص دینی اسلامی حکومت چلائی۔ اب یہ کھلا دنیا والوں کو کہ بھئی یہ تو بڑی اچھی مثال ہو جائے گی قوموں کے واسطے، پھر ہم لوگوں کا جینا مشکل ہو جائے گا، لہٰذا اس کو ختم کرنا چاہیے۔ انہوں نے 1-2 مسائل ایشو بنائے، ایشو بنانا سرکار کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، کوئی بھی ایک ایشو بنایا اور اس ایشو پر مخالفت شروع کر دی۔ اس وقت میں ایسا ہوا کہ اب مسئلہ یہ تھا کہ یا تو ٹکرا کر کے فنا ہو جاؤ، ختم ہو جاؤ، کیونکہ ختم ہی ہو جانا تھا، ٹکرانا تھا تو، یا پھر یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے صبر کر لو، اقتدار چھوڑ دو۔ تو ملک کے 7,000 علماء کی میٹنگ کر کے شرعی نقطہ نظر کو جانا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس وقت حکومت ڈیزالو کر کے اپنے آپ کو چھپا لینا بہتر ہے، اس واسطے کہ ہم چھپ کر اسلام کی حفاظت تو کر سکتے ہیں، مقابلہ کر کے ہم مٹ جائیں گے تو پھر کون کرے گا اسلام کی حفاظت؟ اس لیے اس شکست کو شکست نہ سمجھو، اس وقت میں پیچھے ہٹنا ہی ہمارے لیے مناسب ہے۔ سب کے سب غائب ہو گئے اور 20 سال تک کہیں نہیں دکھے، اور 20 سال کے بعد حالات بنے تو پھر سامنے نظر آ گئے، جوان تھے بڈھے بن کے نظر آ گئے، مگر آ گئے سامنے۔ جی نہیں، ایسے ہی اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معزز قائدین علماء جنہوں نے ہمیں پڑھایا لکھایا قابل بنایا اور جنہوں نے ہماری امت کو اس ملک میں سنبھالا، اگر وہ چپ ہیں تو یہ ایک ایسی حکمت عملی ہے کہ اس وقت میں ٹکرانا امت کے لیے پھر کوئی بھی نہیں رہے گا ڈھارس کے واسطے، اور امت کو بچانے کے واسطے کوئی نہیں رہے گا۔ اس لیے ان ایشوز میں خاموشی اختیار کرو، دوسری تدبیروں سے امت کی حفاظت کرو، امت کو ہمت دلاؤ، امت کو مضبوط رکھو، تو یہ کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم بڑوں پر انگلی تو نہ اٹھائیں اور زبان درازی بھی نہ کریں، لیکن یہ تو حقیقت ہے نا کہ ان لوگوں نے بھی نہیں روکا۔ اب پانی اب جو ہے تلوار سر پہ لٹک رہی ہے۔ کب سے یہ کام شروع ہو جائے گا؟ جب شروع ہوگا ہندوستان کے ہر اسکول میں شروع ہوگا، پرتور کے اسکولوں میں بھی آئے گا، ہر جگہ آئے گا یہ نظام۔ جس وقت شروع ہوگا سب جگہ شروع ہو جائے گا۔ اور 3 مرحلے ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلہ پالیسی بنانے کا، وہ بن چکا، سامنے آ گئی پالیسی پوری، اور 2 سال سے سب پڑھ رہے ہیں، سب جان رہے۔ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے نظام متعارف کرانے کا کہ یہ پالیسی پر عمل کیسے ہوگا، تو نظام بھی سامنے آ گیا ہے۔ اس نظام سے اچھی طرح سمجھ میں آ گیا کہ بھارتیہ کلچر کے نام پر ہندو کلچر میں مدارس چلیں گے ہندوستان میں۔ اس کا نام انہوں نے ہندو کلچر نہیں رکھا کیونکہ ابھی دستور زندہ ہے اور دستور اس کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے بھارتیہ کلچر۔ ہر ملک والے اپنے ملک کے کلچر کو اہمیت دیتے ہیں، ہم بھارتی بھی بھارتیہ کلچر کو اہمیت دینا چاہتے ہیں، بس اس لیے پڑھائیں گے۔ بھگوت گیتا پڑھائیں گے اس لیے نہیں کہ وہ ہندوؤں کی کتاب ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ مورل سائنس ہے، اخلاقیات کی کتاب ہے۔ ہم ہندوستانی بچوں کو بااخلاق دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے پڑھائیں گے بھگوت گیتا۔ کوئی نہیں پوچھنے والا ہے کہ دوسرے مذہبوں میں بھی اخلاقیات ہیں، سب کا لے کے ایک سیکولر کیوں نہیں بناتے اخلاقیات کا نصاب؟ تو وہ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ان کا جواب یہ ہے، ساورکر کی سوانح عمری ہر اسکول میں پڑھائی جائے گی۔ کسی نے پوچھ لیا ہندوؤں ہی میں سے، اس لیے کہ ان کو بہت سے ہندوؤں کو بھی اتفاق نہیں ہے، تو اس کا جواب وزیر تعلیم کرناٹک نے یہ دیا کہ اگر ساورکر کی نہ پڑھائیں تو کیا ٹیپو سلطان کی پڑھائیں؟ تو بھائی ٹیپو سلطان کی بھی نہ پڑھاؤ، ساورکر کی بھی نہیں پڑھاؤ، سب کا تھوڑا تھوڑا لے کر کے ایک حسین گلدستہ بناؤ۔ اور چیف منسٹر کرناٹک نے کہا کہ ساورکر کو نصاب میں اس لیے داخل کرنا ہے کہ وہ واحد محب وطن ہے اور ہم اپنے بچوں کو حب وطن سکھانا چاہتے ہیں، اس لیے اس کو پڑھانا ضروری ہے۔ تو ہر اعتبار سے ان لوگوں نے نام بدل کر، عنوان بدل کر، قانون سے ٹکرائے بغیر خالص ہندوانہ کلچر کا نظام تعلیم متعارف کرایا ہے۔ یہ خالص ہندوانہ نظام تعلیم ہے، مشرکانہ نظام تعلیم۔ اب تیسرے نمبر پر ہوتا ہے نصاب۔ تو ابھی تک نصاب انہوں نے سامنے نہیں لایا ہے،
لیکن یہ 2 مرحلوں کو دیکھنے کے بعد تیسرے مرحلے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، وہ خود سامنے ہے ہمارے کہ وہ کیا ہوگا، کیسا ہوگا نصاب، یہ ہمارے سامنے ہے۔ اب ایسی صورت میں ہر بچے کو اسکول جانا بھی ضروری ہے، اور ہر بچے کو یہی پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اسٹیٹ سلیبس نہیں رہے گا، اب سب وہی نظام ہوگا، کیونکہ اس کو نیشنلائزڈ کر دیا گیا ہے، قومی نظام تعلیم بنا دیا گیا ہے۔ اب اسٹیٹ کا بالکل ختم، اور 10ویں کا بورڈ ختم کر دیا گیا، ایم فل کا بورڈ ختم کر دیا گیا۔ اب جو ہے 12ویں کا بورڈ ہوگا، سیدھے سے سرکار کو یہی پڑھ کر یہی امتحان دینا ہوگا سب کو، اور 12ویں جماعت پر گریجویٹ قرار دیا جائے گا۔ وہ آگے پڑھنا ہے تو پڑھو، ڈائریکٹ پی ایچ ڈی کر لو، بہت سہولتیں بھی دی ہیں اس میں، اور ان سہولتوں کی وجہ سے ملک کے ایجوکیشنلسٹ، ماہرین تعلیم سب خوش ہیں اور راضی ہیں، اس لیے اختلاف کوئی نہیں کر رہا۔ نظام تعلیم اچھا لائے ہیں، بڑھیا نظام تعلیم، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ دنیا کے 2-3 چوٹی کے ممالک کے مقابلے پر بنایا ہے انہوں نے، کیونکہ RSS کوئی آدیباسیوں کی جماعت نہیں ہے، ایک سے ایک قابل اور تعلیم یافتہ لوگ ان کے پاس ہیں، ایک سے ایک قابل لوگ ہیں۔ یہی وجہ ہے، قابلیت کا ثبوت ہے کہ پورا قومی تعلیمی پالیسی کا میٹر پڑھ لیجئے، کسی عبارت سے اپنے کو قانون سے نہیں ٹکرایا ہے انہوں نے۔ یہ جو بات مولوی لوگ بولتے ہیں نا، آنے دو آئے بعد وہ کوٹ کھجیں گے، وہ پہلے کوٹ کیا کر رہی ہے ملک میں دیکھ رہے ہیں 8 سال سے، اور اگر چلو کوٹ کو جائیں گے، کیا لے کے جائیں گے آپ جو چیز بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کہیں گے کہ بھئی مذہبی تعلیم دینا بنیادی حقوق ہیں، اس کی خلاف ورزی ہے یہ، تو وہ صاف جواب دے دیں گے ہم نے مذہبی تعلیم پر رکاوٹ نہیں لگائی، پابندی نہیں لگائی، ہم کہہ رہے ہیں کہ بچے کو اتنا پڑھنا چاہیے، تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، پڑھا دو بس۔ ہم نہیں منع کر رہے کہ قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، دین پڑھو، سنسکرت پڑھو، کیا پڑھو تم، ہم نہیں منع کر رہے۔ اور اس نظام تعلیم میں جو زبانوں کا ذکر آیا ہے، مادری زبان میں تعلیم ہوگی، علاقائی زبان میں تعلیم ہوگی، لیکن اس میں کہیں بھی اردو زبان کا ذکر نہیں کیا ہے، اردو کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ البتہ فارسی زبان کا ذکر کیا ہے کہ کلچرل لینگویجز کو ہم پڑھانے کی گنجائش رکھیں گے، مثلا تیلگو زبان، کنڑ زبان، تمل زبان، فارسی زبان، جس سے اس ملک کے کلچر جڑے ہوئے ہیں، تو وہ بھی پڑھا سکتے ہیں اسکولوں کے اندر، لیکن اردو کا کہیں نام نہیں لیا اس کے اندر۔ عربی تو خیر کیا لیتے وہ لوگ نام، اردو کا نام کہیں بھی نہیں لیا، ورنہ ہندوستانی زبانوں میں فارسی کی طرح اردو اس سے بھی زیادہ اہم ہے، فارسی تو تقریباً ختم ہو گئی، لیکن اس کا نام رکھا، اس کا نام نہیں رکھا۔ بہرحال ایک ایک سطر کو پڑھنے سے ہمیں اس آئیڈیالوجی کا پتہ چلتا ہے جس نے یہ نظام تیار کیا ہے، ایک ایک سطر سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ کاش کہ ہر علاقے کے سینئر علماء اچھی طرح سمجھ کر پڑھتے اور فوری اقدامات شروع کر دیتے کہ قوم کے بچوں کو اس زہر سے کیسے بچایا جائے۔ اب یہ زہر کھانا ہی کھانا ہے، بات زہر سے بچانے کی نہیں کرنا ہے، بات تریاق کی کرنا ہے، بات تریاق کی کر سکتے ہیں۔ اب ہم زہر روکنے کا کام نہیں کر سکتے، اب تک تو نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے اس نظام کے نافذ ہونے کے بعد کچھ ہندو قبائل، ہندو عقائد کھڑے ہو جائیں اور وہ لوگ اس کے مقابلے کے لیے کہ ہم نہیں مانتے، ہم نہیں تسلیم کرتے، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ کام ہو، اور اللہ کرے کہ کوئی ایسی شکل ہو، لیکن ہمارے اندر طاقت نہیں ہے کہ ہم روک دیں اس کو، ہمارے اندر نہیں ہے کہ ہم روک دیں اس کو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو مان کے چلنا ہے کہ یہ زہر بچے کھائیں گے۔ تریاق کیا ہے آپ لا سکتے ہو، کوئی بھی اس کا حل نہیں لا سکتا، اور میرے خیال میں اگر کوئی 100% کامیاب تریاق ہو سکتا ہے تو مکاتب کا اچھا انتظام اس کا تریاق ہو سکتا ہے۔ اس وقت سب کاموں کی طرف سے 50% توجہ ہٹا کر کے مکتب کی طرف سب کو کر دینا چاہیے۔ جتنے دین کے خدمت گزار ہیں، جو اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، ماشاءاللہ کرو سب، لیکن اپنی فکروں کا 50% مکتب کی طرف متوجہ کر دیں، اس لیے کہ اب حملہ آپ پر نہیں ہے، آپ کی نسل پر ہے۔ آپ کی نسل بگڑ جانے کے بعد آپ خون بھی روگے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔
اس لیے مولانا صاحب کے بچے کو بھی پڑھنے جانا پڑے گا، پیش امام صاحب کی بیٹی کو بھی پڑھنے جانا پڑے گا، اور وہی پڑھنا پڑے گا۔ شیخ وقت ہوں، پیر طریقت ہوں، ان کے بچوں کو بھی اسکول جانا پڑے گا اور وہ پڑھنا پڑے گا جو وہ پڑھانا چاہتے ہیں۔ تو اب کیا حل ہے اس کا کہ ہم اپنی توحید کی حفاظت کر لیں؟ کل یہ بچے آج 4 سال کی، 5 سال کے، 6 سال کی عمر میں پرائمری میں داخلہ لیں گے، اور اس کے بعد 10 سال کے بعد یہ 15 سال کے ہوں گے، یعنی ملک کے نوجوان ہوں گے۔ اب 25 سال کے بعد یہ ملک کے شہری ہوں گے، اور ہم میں سے اکثریت اپنا رستہ دیکھ چکی ہوگی۔ پھر کون ان کو بچائے گا اس شرک سے، اس کفر سے؟ یہ بھارتی کلچر، بچے بھی بولیں گے کہ بھائی ہمارے ملک کا کلچر ہے، دین تھوڑی ہے، عقیدہ تھوڑی ہے، ہمارے ملک کا کلچر ہے، ایسے بولنے لگیں گے۔ آج بھی بولتے ہیں عصری تعلیم یافتہ بڑے بڑے قابل لوگ جو گریجویٹ ہیں اور بڑے بڑے شان والے لوگ ہیں، ان کی بھی زبانوں پہ ہے آج کل۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو آپ لوگ، یہ مولوی لوگوں کی پیداوار ہے، کلچر کیا ہے؟ کلچر کیوں؟ ہر جگہ کا کلچر وہاں کا کلچر ہے۔ اب آپ بول رہے ہیں کہ صاحب وہ مدینہ کا کلچر کیوں؟ مدینہ کے کلچر سے ہم کو کیا لینا دینا؟ ہم بھارت کے کلچر کو پسند کریں گے۔ ہاں، ایمان تو ایمان عقیدے کا نام ہے، دل میں رہتا ہے، کلچر کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ایسا آج بھی عصری تعلیم یافتہ طبقہ کہتا ہے، جس کو مذہبی ماحول نہیں ملا ہوا ہے، وہ طبقہ آج بھی کہتا ہے۔ کل کو ہمارے بچے، ہماری پیٹ کی اولاد بھی یہی کہے گی کہ ابو وہ کلچر آپ کیا کرتے ہیں، وہ سب چھوڑو، تہذیب کوئی چیز نہیں ہے، ہم بھارت میں رہتے ہیں، بھارت کا کلچر ہے۔ رہ گیا عقیدہ میرے دماغ میں ہے، میں اللہ کو ایک بولتا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہوں، تو بھائی اتنے پہ بات ختم ہو جائے گی کیا؟ اتنا تو قادیانی بھی مانتا ہے، اتنا تو گوہر شاہی بھی مانتا ہے، اتنا تو شکیل بھی کہتا ہے حضور علیہ السلام کا نام اللہ کا نام، تو کیا کافی ہو جائے گا ہمارے بچوں کا اتنا کہنا کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ماننے والے ہیں؟ اتنا کہنا کافی ہوگا کیا؟ بلکہ ان کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ بھی نہیں چڑھے گا، وہ الفاظ اور وہ کلمات چڑھیں گے جو اس ماحول میں بار بار دہرائے جائیں گے، کیونکہ NEP کہتا ہے تمام ٹیچروں کی ٹریننگ بھی ہم کریں گے، ہم ٹریننگ کر کے بٹھائیں گے ان کو پڑھانے کے واسطے، تو وہ اسی طرح پڑھائیں گے، اس کی نگرانی سرکار کرے گی۔ اب 2 چیزیں ہو گئی کہ پورے ملک کے اندر تعلیم 100% تک لے جائی جائے، یہ ایک اچھی بات ہے، یہ ہونا بھی چاہیے، تو یہ بھی ہو گئی، اور اسی کے ضمن میں پورے ملک کا کلچر ہندوانی کر دیا جائے، تو یہ زبردستی کا ظلم ہے، اور اس سے کوئی متاثر نہیں سوائے مسلمان کے، کیونکہ توحید کا ہم کو مسئلہ ہے، کسی اور کو اس کا پرابلم نہیں ہے۔ اس لیے قومیں ان کے خلاف نہیں ہیں، قومیں اس مسئلے میں کچھ بھی نہیں بول رہی ہیں، صرف ہم ہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے، چونکہ ائمہ علماء ہیں، یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اتنی تفصیل سے ہر جگہ بول رہا ہوں مسلسل 1 سال سے، اب اس کو مجذوب کی بڑھ سمجھو یا اس کو واقعی کوئی مسئلہ ایشو ہے سمجھو، یہ آپ کی مرضی کی بات ہے، لیکن میں نے جو بات بتا دی ہے اس کی روشنی میں اگر مکتب کا نظام عام بھی ہو، تام بھی ہو، یعنی بہترین بھی ہو، اور ہر مسلمان بچے کی نمائندگی یقینی بھی کی جائے، یعنی بقدر ضرورت مکاتب ہوں، اور اس کا تیقن ہر امام مسجد اپنا ایک حلقہ متعین کر لے کہ میری مسجد کے تحت اتنا محلہ ہے، اور اس محلے کو ٹارگٹ کرے، یا اور دوسری تعبیر میں اس محلے کو گود لے متبنہ بنا لے، اور اپنے بچوں کی طرح اس محلے کی فکر شروع کر دے۔ اس محلے کی فکر کا کیا مطلب ہے؟ عورتوں کے اندر عقائد کا علم آ جائے، عورتوں کے شعور بیدار ہو جائیں، عورتوں میں کچھ غیرت و حیا آ جائے، عورتوں میں اللہ کا خوف، میں کسی دین کی جاننے والی ماننے والی ہوں، اتنا شعور تو پیدا ہو جائے کہ میرا کوئی اللہ ہے اور میں اس کے دین کی پابند ہوں، اور مجھے اس کے دین پہ چلنا ضروری ہے، اور مجھے حلال و حرام، پاکی ناپاکی سے واقف ہونا ضروری ہے، میرا اللہ کون ہے، میرا نبی کون ہے، میرا دین کیا ہے۔ وہ چیزیں جو قبر میں پوچھی جانے والی ہیں، ہماری عورتوں میں سے ہر جوان بوڑھی عورت تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے،
اس کا کچھ تعارف آنا چاہیے. کیوں؟ اس واسطے کہ بچے انہی کے سائے میں پرورش پاتے ہیں. جب سایہ زہریلا ہوگا تو پرورش پانے والے بھی برباد ہو جائیں گے. جب سایہ ٹھنڈا ہوگا اس چھاؤں میں پرورش پانے والے صحت مند ہوں گے اور فربا ہوں گے. اس لیے ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو دین اسلام سے متعارف کرانا، ان کی جہالت کو دور کرنا، اور کسی درجے میں صحیح 1%، 2%، 3% دین کی طرف رغبت کو بڑھانا شروع کر دینا. ایک یہ ذمہ داری ہے امام کی. اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جتنا ایریا اس نے اپنے لیے مختص کر لیا ہے، اس ایریے میں ایک بچہ بھی 4 سال کی عمر کا، 5 سال کی عمر کا، اور ایک بچی بھی ایسی نہ ہو جو مکتب نہ جا رہی. مکتب میں ان کا جانا لازمی ضروری ہے. ابھی الحمدللہ مکاتب، میں جنتور میں تھا کل تو وہاں بتائے ماشاءاللہ مکاتب پہ کافی ان لوگوں نے محنت کی اور کافی مقدار میں مدارس چلا رہے ہیں، اس طریقے سے کام کر رہے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے. لیکن ان لوگوں سے بھی میں نے کہا کہ جو اچھا کر رہے ہو اس پہ نظر مت کرو، جتنا اچھا کرنے کی ضرورت باقی ہے اس پہ نظر رکھو. جو کرنا باقی ہے اس کو دیکھو. مجھے 10 فلور پہ جانا ہے اور 100 سیڑھیاں چڑھنا ہے، 100 سیڑھیاں چڑھنا ہے، میں 25 سیڑھیاں چڑھ کے دیکھوں 25 چڑھ گیا، 25 چڑھ گیا، ارے بابا 75 چڑھنا باقی ہے. ادھر دیکھو، ادھر مت دیکھو کتنے چڑھ گیا. تو ہم نے یہ کام کیا، ہم نے یہ کام کیا. ہاں، اللہ کے شکر کے لیے، دوسروں کی ہمت افزائی کے لیے مذاکرہ کرنا چاہیے. جو ہو رہے کام ان کا بھی کیجیے، لیکن یہ صرف 2 مقصد سے، دوسروں کو بھی ترغیب ہو جائے اور اللہ کا شکر ادا ہو جائے، بس اتنے کے لیے. باقی اس لیے نہیں کہ ہم نے یہ کام کیا کام کیا. بھائی جو باقی ہے وہ کتنا ہے؟ اللہ اکبر. جو باقی ہے وہ 99% ہے. جو ہم کر رہے وہ 1% ہے. جو باقی ہے وہ 99% ہے. کتنی عورتیں بدعقیدگی پہ مر رہی ہیں اور اللہم اغفر لحینا و میتنا بول کے ہم اللہ کے سپرد کر دے رہے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے، علیم و خبیر، کہ اس کا عقیدہ ایمان ہے یا نہیں ہے. اللہ بہتر جانتا ہے. ہم کو فکر نہیں ہے. کیسی کیسی رسومات، کیسی کیسی بے حیائیاں مسلم سماج میں آئی ہیں. ایسی بے حیائیاں کہ کسی مجلس میں مذاکرہ بھی نہیں کر سکتے. ایسی بے حیائیاں مسلمانوں کے اندر. کس طرح سلم ایریاز میں، جھوپڑ پٹی میں، غریب علاقوں کے اندر بچیاں جسم فروشی کر رہی ہیں تھوڑی سی روٹی کے خاطر، پیسے کے خاطر. 500 روپے میں. کئی نوجوانوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے کالج کے قریب میں ایک سلم ایریا ہے، اس کے اندر ایک لیڈرنی ہے، اور ہاسٹل میں جو بچے مختلف علاقوں کے آئے ہوئے ہم لوگ رہتے تھے اور رہ کر پڑھتے تھے وہاں کالج، تو جوان تھے اور حالات اور ماحول اور کو ایجوکیشن کی وجہ سے جذبات بہت ہمیشہ برانگیختہ ہوتے رہتے تھے. ہم لوگ آدھی رات کو اس بستی میں چلے جاتے، اس کی لیڈرنی بالکل بستی کے سرے پر اپنی جھوپڑی میں بیٹھی ہوئی تھی. 500 روپے اس کو دیتے، وہ اندر بستی میں جا کے کسی گھر میں سے ایک بچی کو لے کے آ کے ہمارے حوالے کر دیتے. ہم وہیں کسی جھوپڑی کے اندر بدکاری کرتے چلے آتے، خواہش نفس پوری کرتے چلے آتے. 500 روپے میں. اس دور کی بات. حضرت علیہ السلام نے کیوں فرمایا تھا آج سمجھ میں آتا ہے، نکاح کو اتنا آسان کرو کہ صفاح مشکل ہو جائے. اگر 500 روپے میں صفاح ہو سکتا ہے تو 400 روپے میں نکاح ہو جانا چاہیے. اتنا آسان کرو، اتنا آسان کرو. کیسے ہم لوگوں کو بتائیں گے، کیسے ہم سمجھائیں گے؟ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ عورتیں نہیں ماننے والی، یہ لوگ آج سننے والا کون سنتا مولانا؟ بیکار بات ہے. سنے نہ سنے بولتے رہنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اب بھی سننے والے موجود ہیں. ابھی میں یہاں آنے سے پہلے، سفر سے پہلے، ایک نکاح تھا. تو نکاح عشاء کی نماز کے بعد تھا، اور دن میں جو ہے اس گھر میں انتقال ہو گیا کسی کا. لڑکی کے نانا اور لڑکے کے دادا، خاندان میں رشتہ ہوا تھا، دونوں کے حقیقی دادا حقیقی نانا انتقال ہو گیا. اسی گھر میں ہو گیا جس گھر میں اب دلہن بیاہ کے لے کے آنا ہے، اسی کے اندر ہو گیا.
ان میں ایک بچہ تھا جو ہمارے سے تعلق رکھتا تھا، نوجوان بچہ ہے اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، عصری تعلیم پڑھا ہوا۔ وہ بچے نے فون کیا کہ مولانا آج نکاح تھا، ایسا ہوا ایسا ہوا۔ میں نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ نکاح کو مؤخر مت کرو، وہ بھی اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کی تقدیر سے راضی رہو، یہ بھی اللہ کی تقدیر ہے، اس سے راضی رہو، اس کو مؤخر مت کرو۔ دعوت دے دی گئی، لوگوں کو اطلاع کر دی گئی، لوگ تیاری کر کے آئیں گے، کریں گے۔ اب پھر یہ ہے کہ اگر اللہ پوچھیں کہ میں نے کسی کو موت دی تو تم کو جو نعمت دی تھی وہ نعمت کیوں ٹھکرائی تو نے، تو تم اللہ کو کیا جواب دو گے بھائی؟ اس لیے کر لو۔ اب زیادہ سے زیادہ بچے کا جی نہیں مان رہا ہے رخصتی کے لیے، تو آج نکاح تو ہو جانے دو، ایک کام سے فارغ ہو جائیں گے، پھر ایک 8-10 دن کے بعد ذرا ذہنوں کو قرار آ جائے، دلوں کو اطمینان ہو جائے، تب وہ رخصتی کر کے لے جائے، تب ولیمہ کر لو اس وقت۔ لیکن یہ کام تو کر دو تاکہ اللہ کو برا نہ لگے میرے فیصلے سے بندہ ناراض ہو گیا، ایسا کرو۔ ظاہر ہے یہ بات ماننا آسان ہے، میں بھی سمجھتا تھا کہ موتا کے گھر میں شادی کی بات کیسے مانی جائے گی، لیکن میں نے کہنے کو کہا، سمجھایا، تو یہ بچہ کہنے لگا کہ مولانا آپ جو بات بول رہے وہ تو بہت اچھی ہے، لیکن ذرا ہمارے ماموں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ ہی کانفرنس کال پہ بول دیجئے، میں ان لوگوں کو سناتا ہوں، آپ یہ بات بولیے، ہو سکتا ہے آپ کے بولنے سے وہ لوگ راضی ہو جائیں۔ چنانچہ میں پڑھانے چلا گیا، وہ بچہ فون کرتا رہا، میں پڑھا رہا تھا، جب پڑھانے سے فارغ ہوا تو میں مس کال دیکھا، تو میں نے فوراً وائس میسیج میں یہ جو باتیں اس کو کہی تھیں اس کو کہہ کے ان کو بھیج دیا کہ بھئی اسی سے سنا لو۔ اس نے سنا بھی لیا، ان لوگوں نے سنا اور کہا بھئی جب ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے نکاح کر لیں گے۔ چنانچہ سب کاموں سے فارغ ہوئے، تجہیز تدفین سے واپس آئے، پھر نماز میں سب لوگ آ گئے، حاضر ہو گئے۔ اتفاق سے جنازے میں دونوں ہی خاندان آئے ہوئے تھے، دونوں بھی ٹھہر گئے اور نکاح میں شریک ہو گئے۔ نکاح ویسے بھی وہ لوگ سادہ ہی کرنا چاہ رہے تھے، مسجد میں سادگی سے ہو گیا۔ میں نے نکاح کی فضیلت، اس کی ضرورت بھی بتا دی تھوڑی دیر، اور تھوڑی دیر ایسے مواقع پر اللہ سے راضی ہونے کی فضیلت بھی بتا دی، دعائے مغفرت بھی ہو گئی اور دعائے جو ہے برکت بھی ہو گئی نوشے کے واسطے، سب ہو گیا، نکاح ہو گیا، ختم۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر ایسا ہوا کہ ہمارے ہاں ایک بڑے مشہور عالم ہیں اور بہت بافیض عالم ہیں، آپ لوگوں نے بھی نام سنا ہوگا، حضرت مولانا ابو بکر جابر قاسمی، بڑے عالموں میں سے ہیں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ ان کا نکاح تھا مدرسہ فیض العلوم کی مسجد میں جمعے کی نماز کے بعد۔ اس زمانے میں یہ فارغ ہو کے آئے تھے، کاماریڈی میں رہتے تھے، دوسرے ضلع میں رہتے تھے، حیدرآباد میں نہیں تھے۔ حیدرآباد کی لڑکی سے نکاح تھا۔ یہ لوگ تیار ہو گئے، بس میں اپنے رشتہ دار وغیرہ ساری تیاریاں کر کے نکل رہے۔ آج جمعے ہی کے دن صبح میں ایک وہ جو لڑکی ہے جس سے نکاح ہونا تھا، اس کی ماں تہجد میں اٹھی تھیں، تہجد پڑھ کے تہجد ہی کے بعد میں انتقال کر گئی۔ نیک گھرانہ ہے، انتقال کر گئے۔ اب بھائی وغیرہ سب دوڑے دوڑے آئے ہمارے پاس، کہنے لگے کہ بھائی کیا کریں۔ ایک بھائی میرا ساتھی بھی ہے ساتھ میں حفظ کیا ہوا، تو اس نے کہا کہ کیا کریں، اب ایسا ہے جمعے کے بعد نکاح تھا، وہ لوگ بھی نکل گئے ہیں وہاں سے، یہاں دیکھو تو اماں کا حادثہ ہو گیا ہے۔ بچی ماں کے انتقال پر کتنا صدمہ لے کے ہوگی، کیا ہوگی۔ تو میں نے ان سے بھی یہی کہا کہ دیکھو بھئی وہ بھی اللہ کا فیصلہ اور یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے، ہمیں اللہ کے دونوں فیصلوں سے راضی رہ کر دکھانا ہے اللہ کو۔ ہم لوگوں کو تو دین کا معلومات بھی ہیں، اگر ہم بھی نہیں کریں گے تو کون کریں گے۔ تو مولانا ابو بکر صاحب بھی تیار ہو گئے نکاح کے لیے، اس لڑکی کا بھائی اور والد بھی تیار ہو گئے نکاح کرنے کے لیے۔ تدفین کرنے تک 11-12 بج گئے، نہا دھو کے مسجد آئے، مسجد میں محفل عقد، وہ لوگ بھی آ گئے تھے، یہ لوگ بھی جمع ہو گئے، نکاح پڑھائے اور رخصتی بھی کر دی اور بھیج بھی دیے سب۔ تو میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں آپ کو، ایسی ایسی باتیں جو اس موقع پر نہیں سمجھ میں آنے والی ہیں، لیکن اس امت میں وہ دل ہیں، وہ ایمان والے ہیں جو اس کو بھی سمجھتے ہیں اللہ رسول کے حوالے سے۔ اور اگر ہم مواقع پر نہیں، موقع سے ہٹ کر لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتائیں تو کیا وہ نہیں سنیں گی؟ کیا وہ عورتیں اپنے دل میں نہیں اتاریں گی؟ 100 عورتوں کو آپ نے سنایا، ایک عورت کو بھی سمجھ میں آ گیا تو کیا ہمارا بیڑا پار نہیں ہے؟ کیا ہم اپنی محنت میں کامیاب نہیں ہیں؟
کل قیامت کے دن کوئی نبی ایسا بھی آئے گا، ایک بھی امت اجابت اس کے پاس نہیں ہوگی، ایک بندہ ایمان لانے والا ساتھ میں نہیں ہوگا، اکیلا نبی آئے گا۔ وہ کامیاب ہے 100% یا ناکام ہے؟ کامیاب ہے، 100% کامیاب ہے۔ ہم بھی داعی ہیں، بس ہمارا کام بات پہنچانا ہے۔ لیکن اس وقت کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام زبان بندی کے شکار ہیں، مختلف ماحولیاتی اثرات کی وجہ سے۔ مختلف اثرات ہیں اس کے۔ ایک تو اکثر علماء کرام جز معاش ہیں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جگہ جگہ ان کے ملفوظات میں نے پڑھا، حضرت فرماتے تھے، اور حضرت مولانا الیاس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نکاح والے بیان میں بھی حضرت نے فرمایا۔ حضرت مولانا الیاس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کا خطبہ نکاح میں بیان حضرت تھانوی کا ہوا، اور خطبہ نکاح حضرت عبد الرحیم رائے پوری، بڑے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھایا۔ مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری بھی تھے، سب اکابر موجود تھے کاندلہ میں، اور کاندلہ کی جامع مسجد میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جمعے کی نماز کے بعد سے بیان شروع کیا، بیچ میں عصر کی نماز کے واسطے رکے، پھر بیان شروع کیا، اور وہ بیان مغرب تک چلتا رہا۔ مغرب کے قریب حضرت نے فرمایا اب میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں، تو حاضرین سب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ حضرت سمیٹیے مت، اسی طرح چلتے رہنے دیجیے۔ ایسا بیان چل رہا تھا 4 گھنٹے 5 گھنٹے حضرت تھانوی کا۔ بہرحال اس بیان میں بھی حضرت نے اخیر میں یہ فرمایا کہ میں مالداروں سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو عالم بناؤ، اس لیے کہ جب ان کا مالی سپورٹ ہوگا اور ان کو اپنا فیملی سپورٹ ہوگا، اپنے خاندان کے لوگوں کے اثر رسوخ کا سہارا ہوگا، تو علماء حق بات بولنے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے، حق بات کو کھل کر بولیں گے اور صاف بولیں گے۔ اس لیے میں مالدار لوگوں کو کہتا ہوں کہ اپنی اولاد کو بناؤ عالم دین، اور غریبوں کو بھی بننے کا حق ہے، وہ بھی بنے، لیکن ایسے بھی چند علماء ہر جگہ ہونا چاہیے جن کو کسی کا ڈر نہ ہو۔ اب یہ ہے کہ بھائی ایک ڈر یہ ہے کہ امامت سے ہاتھ دھونا پڑے گا، اب وہی ذریعہ ہے، اب اور کیا کریں گے اس کے بعد؟ عزت کے ساتھ کچھ مل جا رہا، جو مل رہا برائے نام سے ہی، مگر مل تو جا رہا ہے بھائی، مہینے میں کم سے کم روٹی تو پک جائے گی گھر میں۔ اب وہ بھی چلی جائے تو بیچارہ کیا کرے گا؟ اور وہ ہمت کر لے تو بیوی بچے کیوں خاموش بیٹھیں گے؟ کیونکہ سب کا ایمان تو ایسا نہیں ہے، چلو مولانا ہمت کر لیں، فاقہ کر لوں گا مگر کام کروں گا، لیکن بیوی کرے گی بھائی یہ ضروری نہیں ہے، بچے کریں گے یہ ضروری نہیں ہے۔ اس وجہ سے ان کی معاش کی فکر کرنا بھی ضروری ہے۔ اب یہ ایک مجبوری ہے ائمہ کرام کی، علماء اسلام کی، کہ وہ اپنی روزی روٹی کے مسئلے سے متولی کے کہنے کے مطابق کام کر لینے پہ مجبور ہیں۔ یہ کیوں بیان کرے مولانا؟ ٹھیک ہے بھائی آئندہ سے نہیں کریں گے، غلطی ہو گئی۔ وہ کیوں بولے؟ ٹھیک ہے بھائی آئندہ سے نہیں بولیں گے، غلطی ہو گئی ہم سے۔ اسی پر چلانا پڑے گا کام، اس لیے کہ اپنا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں۔ اس واسطے میں علماء کرام سے، اگرچہ کہ میں صورتحال سمجھتا ہوں، میں بھی گزرا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ آج کچھ ہم گاڑی واڑی میں بیٹھ کے آرام سے پھر رہے کر رہے ہیں، تو ایسا ہی ہماری وہ عمر بھی گزری جو آپ نوجوان جونیئر علماء کی ہے، وہ عمر بھی ہماری ایسی نہیں گزری۔ مجھے یاد ہے کہ میرے ایک بیٹی کی ولادت کے بعد دواخانے کا 1100 روپے کا بل میں نہیں دے سکتا تھا اور نہیں ڈسچارج کرا سکتا تھا، ایسا وقت بھی گزرا ہے۔ اگرچہ کہ باپ دادا ہمارے زمیندار تھے اور بہت کچھ مرفہ الحال لوگ تھے، مگر ہمارے والد نے اپنا ذاتی سرمایہ سب دین کی خدمت اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پہ لگا دیا، اس لیے ہمارے لیے کوئی جائیداد نہیں چھوڑی۔ ان کے باپ نے ان کے لیے بڑی جائیدادیں چھوڑی تھیں، بڑی کھیتیاں تھیں، سب کچھ تھا، لیکن ایک تھوڑا تھوڑا کر کے سب نکال دیے کہ اپنے بچوں کو دیندار بنانا ہے، عالم بنانا ہے، یہ کرنا ہے، تو سب ختم کر دیا۔ تو ہمارے پاس تو بچا نہیں ہمارے واسطے کچھ بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا استغنا والی تربیت انہوں نے کی، اور ایسے بزرگوں کو دیکھا ہم نے، حضرت محی السنہ کو، حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیروانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حبیب الرحمن خان شیروانی وقت کے نہایت بڑے رئیس تھے، بلکہ ایک پورے علاقے کے میں گیا بھی ہوں، وہاں کے بادشاہ کی طرح رہتے تھے، اثر رسوخ ایسا تھا، مگر زندگی سادی اور کسی سے خوف نہیں اور کسی کا ڈر نہیں تھا ان کو۔
بڑے اللہ والے تھے، حضرت پھول پوری کے خلیفہ تھے، بہت بڑے بزرگ گزرے. ایسے اور ایسے بندوں کو دیکھا، ان بندوں کو دیکھنے کی وجہ سے کبھی ہمارا ادھر دھیان ہی نہیں گیا. سب کچھ اچھا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، شروع سے اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کام کرنے کی توفیق دی. تب پھر میں نے ہمارے صدر صاحب سے جا کے کہا کہ مجھے اہلیہ کو ڈسچارج کرانا ہے، آپ مسجد سے مجھے قرض دے دیجئے اور میں تنخواہ میں سے کٹا دوں گا. تنخواہ 110 روپے تھی، اس میں سے کٹا دوں گا تھوڑا تھوڑا کر کے، سمجھے، اور 1000 روپے دے دیجئے. تو وہ ایک تاجر آدمی تھے، وہ جیب میں سے پیسے نکالے اور جلدی جلدی گن کے جو ہے 300 روپے دیے. اور کم سے کم ان کے پاس 5000 تو تھے ہوں گے 100 کے نوٹ، اس میں سے گن کے 300 روپے دیے. اور 300 روپے دیے تو مجھے بڑی ذلت محسوس ہوئی. میں نے وہ 300 روپے کی طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھایا. سائیکل پہ بیٹھا ہوا تھا، میں سائیکل پہ بیٹھا اور بولا کہ میں آپ سے بھیک مانگنے نہیں آیا تھا، قرضہ مانگنے کے لیے آیا تھا. اس لیے وہاں سے چلا گیا. جا کر اپنے ایک استاد تھے، بہت بڑے اللہ والے بزرگ، ان کی مسجد میں پہنچا. وہ عصر کے بعد معارف القرآن پڑھتے بیٹھتے تھے. بیٹھ کے ان کے سامنے رونے لگا. تو حضرت بچوں کی اولاد کی طرح دیکھتے تھے. ان کا بیٹا کیا ہوا؟ تو کہا حضرت ایسا ایسا ہوا اور بڑا دل دکھا آج ہمارا. تو حضرت نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، ایسا ہوتا ہے اللہ کے راستے میں، کوئی بات نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں. مسکراتے رہے مسکراتے رہے. پھر ایک چٹھی پر تحریر لکھی، وہ دواخانہ جماعت اسلامی کا تھا، اس کے ذمہ دار ان کے مسلی تھے. اپنے مسلی کو چٹھی لکھی کہ آپ جو تعاون کر سکتے ہوں ان کے ساتھ کیجیے، اگر کریں فہو المراد، نہیں تو کوئی شکوہ نہیں. یہ لکھ کے اتنی سی 3 سطریں چھوٹی سی چٹھی پر. وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے تھے، وہ کسی کے بارے میں نہیں جاتے تھے، وہ بالکل اللہ والے آدمی تھے. جیسے ہی میں لے جا کے آفس پہ ان کو دیا، انہوں نے کہا کون؟ حضرت پیش امام صاحب دی. پیش امام صاحب دی. فوراً ٹیلی فون اٹھایا، فون ملایا، موبائل تو تھے نہیں اس زمانے میں. دواخانے کو فون کیا کہ پیشنٹ کا نمبر یہ ہے، فوری ڈسچارج کر دو، باقی میرے سے بات کر لو. مجھے آج تک بھی وہ احسان کھلتا ہے، اس لیے کہ عمر بھر مودودی صاحب و جماعت اسلامی کی ہم مخالفت کرتے رہے، اور آج بھی ہم کو ان سے شدید شکایت ہے عصمت انبیاء اور عظمت صحابہ کے عنوان پر. لیکن احسان ان کا ملا، اور اپنی ہی جماعت کے لوگ تھے جنہوں نے سب کچھ رکھ کر بھی 10,000 بھی اسی وقت دے سکتا تھا وہ بندہ، لیکن نہیں دیا، کیونکہ اپنوں کا مزاج نہیں بنا ہے علماء کی خدمت کرنے کا، اساتذہ کی خدمت کرنے کا، ائمہ کی خدمت کرنے کا مزاج نہیں بنا ہے. یہ اس کو دین کا کام ہی نہیں سمجھ رہے. ہم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نبیوں کی طرح کام کرو، ما اسألکم علیہ من اجر، اور خود 24 گھنٹے دنیا داری میں اور دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں، اور علماء سے یہ کہہ رہے ہیں. کون سمجھائے پرتور کے مالداروں کو، تاجروں کو، زمینداروں کو کہ ارے بابا اللہ اتنا دے رہا ہے اور اسی کو اپنے نسلوں کے لیے کھپا رہے ہو، 10 پشتوں تک کھا سکتے ہیں تمہاری جاگیروں سے تمہارے بچے. یہ تمہارا مسجد کا پیش امام، اس کی موجودہ زندگی تو گزر جانے دو، اس کا یہ مہینہ تو گزر جانے دو. کون ان کو سمجھائے؟ ہم سمجھاتے ہیں تو ہماری شان کے لائق نہیں. لیکن بستی میں کچھ لائرز، ڈاکٹرز، انجینئرز، تاجر ایسے ہونے چاہیے جو اپنی برادری کو جوڑ کر غیرت دلائیں اور انہیں بتائیں، صدر صاحب کو کہیں اگر آپ امام صاحب کو شایان شان تنخواہ دے سکتے ہو تو دو، اور نہیں دے سکتے ہو تو وہ کمیٹی چھوڑو. نوجوان کھڑے ہو جائیں گے اور وہ آپ 5,000 دے رہے ہیں تو وہ 10,000 دے کے بتائیں گے. اور دے سکتے ہیں، اس شہر کے اندر دے سکتے ہیں. کتنی مسجدیں ہیں مولانا؟ 25 مسجدیں ہیں، 25 امام، 25 مؤذن، 50 اسٹاف کا مسئلہ ہے. 50 اسٹاف بہت سے تاجروں کی اپنی دکانوں میں ہوں گے، جن کو وہ اتنی تنخواہ دے رہے ہوں گے جتنی کہ یہ 25 کی ملا کے نہیں ہو رہی خرچہ. ایک شخص کی دکان کے اندر، ایک شخص کے شاپنگ مال کے اندر اتنا خرچ ہو رہا ہے اپنی دکان چلانے کے لیے. لیکن اپنی آخرت بنانے والے کو، اپنی نماز بخشوانے والے کو، اپنا جنازہ پڑھانے والے کو، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر آپ پوچھتے ہیں تو آپ کی شان کے خلاف ہے. آپ مقام نبوت پر کھڑے ہوئے ہیں، یہاں سے آپ کو مانگنے کا کوئی حق نہیں. یہ نبوت کی بے عزتی ہے، اس وجہ سے آپ کو یہ نہیں کرنا ہے.
جس کو کرنا ہے اس کو احساس کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ ہمارے پیچھے نماز پڑھتا ہے لیکن ہمارے دکھ درد کو نہیں پوچھتا۔ نہ پوچھے میرے دوستو، میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسے دن ہم بھی گزارے اور ایسے دور سے ہم بھی گزرے، لیکن جو ہمارے نبی نے اپنے بارے میں دعا مانگی تھی، اللہم اجعل اوسع رزقک عند کبر سنی وانقطاع عمری، پاک پروردگار میری عمر کے آخری حصے میں جب میں بڈھا ہو جاؤں میری روزی بڑھا دیجیے۔ یہ دعا نبی نے جو اپنے حق میں مانگی ہے تمام نائبین انبیاء کے حق میں مقبول ہے، معتبر ہے۔ چند روزے جہد کن باقی بخن، میرے پیارے بچوں، آپ آج کر لو مجاہدہ، ہر تکلیف اٹھا لو، اپنے گھر والوں کو بھی راضی کر لو اور کسی طریقے سے ثواب بتا کر، اجر بتا کر ان کو بھی تیار کر لو اور آج مجاہدہ کر لو اس امت کے لیے۔ انشاءاللہ جب آپ کمزور ہو جائیں گے، ہڈی پسلی گل جائے گی، اللہ پاک خود ایسا انتظام کر دیں گے کہ آپ کو کانٹا بھی چبھنے نہ پائے۔ اللہ ایسا انتظام کر دیں گے۔ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ہم ان کی خدمت کر رہے ہیں، ہم رحمت للعالمین کی امت کی خدمت کر رہے ہیں، جنہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے اپنی امت کو گمراہی سے بچایا، جہنم کی آگ سے بچایا۔ اس لیے لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، لوگ کیا کہیں گے اس کی پرواہ کیے بغیر حق کا احقاق کیجیے، عورتوں پر محنت کیجیے۔ جب تک سماج کا یہ حصہ نہیں سدھرے گا اس وقت تک سماج نہیں سدھر سکتا۔ عورتیں جڑیں ہیں، عورتیں ملتوں کی جڑیں ہیں، جب تک جڑ اندر کام کر رہی ہوگی اس وقت تک درخت سرسبز و شاداب سایہ دار ہوگا، اور اگر درخت کی جڑیں سوکھ جائیں گی، اندر زمین کے گل جائیں گی، تو پھر باہر کچھ بھی نہیں رہے گا۔ آپ کو ایک ڈھیر نظر آئے گا جس ڈھیر میں اور جس جو ہے ڈھانچے میں نہ پتے ہوں گے، نہ پھول ہوں گے، نہ پھل ہوں گے، نہ سایہ ہوگا، نہ ہوا ہوگی، کچھ نہیں ہوگا اس کے۔ یہی امت اب ایسی بن گئی ہے۔ کیوں بن گئی؟ اس واسطے کہ جڑیں کھوکھلی ہو گئی ہیں، سوکھ گئی ہیں جڑیں۔ ان جڑوں پہ محنت کرنے کے لیے ہم تیار نہیں، اس لیے ان جڑوں پہ محنت کیجیے۔ میں بڑے بڑے مستورات کے اجتماعات کا قائل تو نہیں ہوں، لیکن ہمارے شاگرد ہیں، مرید ہیں، بیچارے محبت خلوص رکھتا ہے بچہ یہ احمد سلمہ، تو اس بچے نے کہا ہمارے شہر کے اندر مستورات کے لیے کوئی انتظام ہو۔ چونکہ میں 2 دفعے پہلے آ چکا ہوں اور کچھ حالات کو سمجھ چکا ہوں یہاں کے، اس لیے میں نے کہا کہ بیٹا دیکھو وہاں پر کسی خلفشار کا سبب نہ ہو جائے۔ ساری دنیا میں جا رہا ہوں، سب سے بول رہا ہوں، لیکن کہیں تمہارے لیے پریشانیاں وہاں پر نہ ہو جائیں کچھ۔ تو اس نے کہا کہ میرے گھر کی زمین پر اگر میں جمع کر لوں اور آپ بیان کر دیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ میں نے کہا اس میں تو کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے بھائی، تم پرائیویٹ انتظام کر لیتے ہو کر لو، شادی کر سکتے ہو، دعوت دے سکتے ہو، ولی میں بلا سکتے ہو، تو اپنے گھر میں بیان میں بلا لو، کسی کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن پھر انہوں نے بار مسلسل رابطے میں رہ کر خبریں دی، آپ حضرات کے تعاون کی، آپ حضرات کی فکروں کی اور مددوں کی۔ تو میں نے کہا الحمدللہ 4 بندے بھی کھڑے ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت اپنے کرم سے نصرتیں بھیجے گا، مددیں اتارے گا، وہ کام ہو کر رہے گا، رکنے والا نہیں کام۔ اس واسطے یہ بڑے اجتماع کو تو میں قائل نہیں، کیونکہ عورتیں بڑے اجتماع میں میلے کے طور پہ آتی ہیں، میلے کے طور پہ آ کے بک 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 کر کے چلی جاتی ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ میں نے اجازت دی کہ بھائی ایک پروگرام ہو تو جانے دو، کچھ شعور تو ہو جائے گا، کچھ ہوا یہ تو ہو جائے گا کانوں میں، تو ایک ہو جانے دو۔ اس کے بعد میں یہاں کے علماء سے گزارش کروں گا اور ہر جگہ کرتا ہوں، چھوٹے چھوٹے اجتماعات پورے شہر میں کیجئے۔ سب علماء جو کام کرنے کے میں انٹرسٹڈ ہیں، ایک اپنا متحدہ وفاق بنا لیجئے، کسی کا کام روکنا نہیں، سب اپنا کام کرتے رہیں جس سے مناسبت ہو، جو دین کا اچھا کام جو کرنا چاہتا ہے وہ کرے، مکتب چلائے، مدرسہ چلائے، دعوت و تبلیغ میں کام کرے، اسی طریقے سے سوشل ورک کرے، سماجی خدمت کرے، سیاسی خدمت کرے، جو اچھا کام ملت کے لیے کرنا چاہتے ہیں، کسی کے کام کو ہم روکیں گے نہیں۔ ایک متحدہ وفاق بنائیں گے علماء کا، اور اس متحدہ وفاق میں ان کاموں کے لیے دعائے خیر، تعاون سب کرنے کے علاوہ ایک کام سب کا مشترکہ یہ ہو جائے کہ سماج کی مستورات میں، مسلم گھرانوں میں کچھ اللہ کے دین کی روشنی بڑھ جائے۔ ابھی ایمان کے حد تک ہے لیکن یہ روشنی بڑھ جائے اور یہ حقیقت میں اسلام بن جائے۔ اس کے لیے کوشش کرنی ہے، سب کو مل کے کرنی ہے اور سب کو محنت کرنا ہے۔ اس کام کے لیے آپ کو شہر میں انشاءاللہ 25 مسجدیں ہیں، اور اگر 25 علماء ہیں تو 25 علماء مل جائیں گے،
25 علماء نہ ملیں تو 20 صحیح، 20 نہیں 15 ہے تو 15 ہی صحیح۔ لیکن نظام اتنے شہر کتنا بڑا ہے مجھے نہیں معلوم، اس میں مسلم محلوں کا ایسا نظام بنا یہ کہ چھوٹی تعداد میں عورتوں کو اس گلی کے اندر جوڑ لیا جا سکے، اور 1 گھنٹے کا بیان جس میں عقیدہ، ایمان، دین، تمام دین۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا میری اس تحریک کا مقصد پوری امت کو جمیع ما جاء بہ النبی پر لانا ہے۔ جمیع ما جاء بہ النبی یعنی وہ دین جو 23 سال میں نبی نے امت کو پہنچایا، پورے دین پہ لانا ان کا ٹارگٹ تھا۔ یہ اور بات ہے کہ کام انہوں نے ایک حکمت عملی سے شروع کیا ہے، اس لیے ہم کو کام سے کوئی اختلاف نہیں، یہ کام ہونا چاہیے۔ یہ ایک ابتدائی مرحلہ ہے، اس مرحلے کی بہت ضرورت ہے اور یہ کام ہوتا رہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہی کام قیامت تک ہوتا رہے، اگلے مرحلے کو کھٹکا ہی نہ دیا جائے، اگلے مرحلے کو دستک ہی نہ دی جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے علماء کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش نہیں ہوں گے۔ اگر آپ جمود کا ثبوت دیں گے تو کل قیامت میں نہ اللہ کو جواب دے سکیں گے، نہ نبی اللہ کا سامنا کر سکیں گے، اس لیے کہ ان لوگوں نے بڑی قربانی سے یہ دین کی کھیتی سجائی تھی، اب سوکھ رہی ہے۔ ہم ان کے وارث ہیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ یہ کرنے کی فکریں ہونی چاہیے، اس کے بارے میں سوچا جانا چاہیے، اور جو مناسب تدبیریں اس زمانے کی صورتحال یا اس علاقے کی صورتحال میں ہمیں سمجھ میں آئیں اسے منظور کرنا چاہیے، اور حکمت عملی اور اتحاد کے ساتھ اس کو ایک کے بعد ایک، یہ محلہ ایک راؤنڈ پورا ہو جائے، دوسرا راؤنڈ شروع کر دیجئے، تیسرا راؤنڈ شروع کر دیجئے۔ 1 سال میں آپ دیکھ لیجئے کہ کس قدر دینداری لوگوں کے، عورتوں کے اندر وجود میں آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ ایک کام۔ دوسرا کام مکتب کا، کہ مکتب اتنے ہو جائیں کہ ایک بچہ بھی محروم نہ رہے، اتنے مکتب ہو جائیں۔ بس میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ باتیں کہی ہیں، اور یہ سمجھ کے کہی ہیں کہ ایک مخصوص اجتماع ہے علماء، حفاظ، ائمہ کا، تو جو فکر کی باتیں ہمارے ذہن میں ہیں وہ شیئر کریں۔ اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اتفاق کریں، باقی یہ ہماری سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور الحمدللہ جہاں خواتین کے اجتماع ہو رہے ہیں اور خطاب علماء کر رہے ہیں وہاں بڑی تبدیلی آ رہی ہے، کیونکہ یہ خطاب علماء کا ہونا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ علماء جیسے قرآن حدیث کی روشنی میں ان کی ضرورت کی بات کر سکتے ہیں، سب کوئی ان کی ضرورت کی بات نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ اجتماعات عام کیجئے، اور اس کے بعد آپ علماء سے اس میں خطاب کروائیے۔ تھوڑے بھی ہیں تو باری باری بھائی، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بات کرنا ہے، اگلے دن دوسری جگہ، اس طریقے سے باری باری سے ہوتے چلے جائیں گے۔ ہفتے میں 10 دن میں ایک عالم کو ایک جگہ نمبر آئے گا۔ ایسے کام کرتے ہوئے انشاءاللہ آپ سور پھونکیے۔ اس وقت میں روح نکل گئی ہے امت کی، اس میں روح ڈالنا ہے، اور یہ کام یاد رکھیے، حلفیہ طور پر کہا جا سکتا ہے عالم کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے عالم کی بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس واسطے علماء اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں، اور جو غیر علماء ہیں اور وہ علماء کے خیر خواہ ہیں وہ ان کا بھرپور ساتھ دیں، اور ان کو مضبوط کریں، ان کا تعاون کریں۔ حضرت علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اشرکہ فی امری واجعل لی وزیرا من اہلی، میرے کچھ لوگ میرے ساتھ کھڑا کر دیجئے، کیونکہ فرعون سے مقابلہ ہے، آسان کام نہیں ہے، اس لیے مجھے ایک اور شریک وزیر دے دیجئے، شریک نبوت دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک شریک نبی ان کو دیا۔ دنیا میں ایک ہی مثال ہے جو نبی نے اپنا شریک نبی مانگا اور اسے لے کر کے ہمت سے گئے اور جا کر کے فرعون سے ٹکر لی، اور اللہ نے فاتح کیا، غالب کیا۔ اس لیے جو لوگ علماء نہیں ہیں مگر دین کی صحیح سمجھ رکھتے ہیں وہ علماء کے دست و بازو بنیں، اور جو لوگ امراء ہیں یعنی مالدار لوگ ہیں شہر کے، ان تک اگر میرا یہ پیغام کسی طریقے سے پہنچ سکے کہ وہ خدام دین کی معاشی ذبو حالی پر رحم کریں۔ اتنے بڑے شہر میں ایسی بلڈنگیں نظر آ رہی، مارکیٹیں نظر آ رہی، رات پورا شہر بند تھا، اس شہر کے اندر سے ہو کے آیا میں، بڑے بڑے مکانات، شاندار بلڈنگیں، سب ایسے شہر میں علماء کو 2000 5000 3000 روپے دیں، شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے، ڈوب مرنے کی بات ہے۔ لیکن بیچارے کیا علماء بھیک مانگیں گے؟
جو ہے اس پہ قناعت کر کے چل رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج اتنے حالات خراب میں بھی یہ لوگ قناعت پسند ہیں، کیونکہ نبی قناعت پسند تھی۔ اس لیے ہم پوچھے جائیں گے اللہ کے ہاں، ہر مالدار چاہے نمازی ہو، حاجی ہو، دائی ہو، اگر اس کی مسجد کا امام اپنے گھر میں تکلیف اٹھا رہا ہے اور اس کے گھر کے بچے سسکیاں لے رہے ہیں تو بہتر از آہ مظلومہ کے ہنگامے دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال میں آیت، اتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب۔ یہ سماج کے مظلوم ائمہ کے، مؤذنین کے بچیاں اگر ان کی سسکیاں نکلیں گی، اگر ان کے علاج میں تاخیر ہوگی، اگر ان کی دوا کے پیسے نہیں ہوں گے، اگر ان کی بیویوں کی ڈیلیوری میں مصیبت آ رہی ہوگی تو یہ آہیں آسمانوں پر جائیں گی اور کوئی روک نہیں سکتا۔ پھر بڑے بڑوں کی زندگیاں جلا کے رکھ دیں گی اور بڑے بڑوں کے باغات جلا کے رکھ دیں گی، یہ آہ میں کم تاثیر نہیں ہے۔ نہیں، مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ الادب جنہوں نے نفحۃ العرب لکھی، واقعہ لکھا کہ ایک بڑا رئیس آدمی تھا، بہت بڑی دیوڑی اس کی تھی اور سینکڑوں لوگ وہاں کام کرتے تھے۔ ایک بڑھیا، وہ اس کا کوئی سہارا نہیں تھا تو اس نے اس کے گھر کے پیچھے امن دیکھ کر کے کہ یہاں سیکورٹی رہتی ہے، امن و امان رہتا ہے، اس کے پچھلی دیوار میں محل کے پیچھے کہیں جا کر 2-4 لکڑیاں کھڑا کر کے اپنی جھوپڑی بنا لی اور جو بھی اپنا مختصر سامان تھا وہاں رکھ لیا۔ دن بھر بھیک مانگ کے لاتی تھی اور وہاں کھا لیتی تھی اور آرام سے سو جاتی تھی، پھر صبح اٹھ کے چلی جاتی تھی۔ ایک دن نواب صاحب باہر رون لگانے نکلے، ان کی نظر پڑی کہ ان کے گھر سے لگ کے کسی کا جھوپڑا ہے، کسی غریب کا، اتنے بڑے امیر کے دامن میں۔ تو سیکورٹی سے بہت ناراضگی کی، چوکیداروں کو بلایا، کیا ہو رہا ہے یہ؟ کس نے بنایا؟ کس کو جرت ہوئی میرے گھر کے سائے میں آ کے بنانے کی؟ تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ تمہاری آنکھیں پھوٹ گئی تھی۔ بہت خفا ناراض ہوا، جلدی جلدی جا کے ان چوکیداروں نے لکڑیاں کھینچی، چھپر کھینچا، لے جا کے پھینک دیا۔ شام کو آئی بڑھیا تو اس نے دیکھا کہ میرا گھر ہی غیب ہے، جو گھروندہ تھا چھوٹا موٹا وہی غیب ہو گیا پورا۔ کہاں گیا؟ ادھر ادھر دیکھا، دور دور پڑا ہوا ہے، سب ٹوٹ پھوٹ گیا ہے۔ پوچھا کہ کیا ہوا؟ ایک چوکیدار نے بتایا کہ صاحب باہر آئے تھے اور خفا ہو گئے ہیں، وہ تو ہم نے یہاں پھینک دیا ہے، لے کے چلی جا، ورنہ تیری خیریت نہیں تھی۔ تو اس نے فوراً آسمان کی طرف دیکھا اور ایمان والی تھی، گو جاہل تھی۔ اس نے بڑے ناز کے انداز میں کہا کہ میں تو کچھ وصولی کرنے، کچھ مزدوری کرنے چلی گئی تھی، تو کہاں سو گیا تھا؟ میرا گھر اکھاڑ کے پھینکا گیا۔ بس یہ سنتے ہی اللہ کو جوش آیا اور اسی رات میں جو چوب خانہ تھا جہاں لکڑیوں کا ذخیرہ رکھا جاتا تھا، اس میں مطبخ سے کوئی چنگاری جا کے گری اور لکڑیاں جلنی شروع ہوئیں اور جلتے جلتے آگ بھڑکی، پھر مطبخ جلا، پھر محل جلنا شروع ہوا اور صبح ہوتے ہوتے اس رئیس کا محل راکھ کا ڈھیر بن کے رہا اور سب لوگ باہر بھاگ گئے جنگل میں، سب بے گھر ہو گئے۔ اس کے بعد جب اس ڈھیر کو دیکھنے صبح روشنی ہونے کے بعد آیا رئیس تو لوگوں سے پوچھ رہا تھا کیسے ہو گیا؟ تو چوب خانے میں آگ لگ گئی تھی، کیسے لگ گئی؟ چنگاری وہاں تک کیسے گئی؟ یہ کیسے ہوا؟ وہ کیسے ہوا؟ یہ مواخذے کر رہا تھا تو ایک اللہ والے گزر رہے تھے، ایک اللہ والے نے فرمایا کہ بڑھیا کے دل کی آہ نے تیرے گھر کو جلا کے رکھا ہے۔ یہ نہیں، خیر نہیں سمجھیں گے اہل دنیا تو نہ سمجھنے دیجیے، اپنے انجام کو وہ پہنچیں گے، لیکن آپ صبر سے کام لو، کام میں کمی مت کرو، کام پورا کرو۔ اللہ سے کہہ دو اللہ تعالیٰ آپ ایک روٹی دیں گے تو پورا کام کریں گے، آدھی دیں گے تو پورا کام کریں گے، فاقہ دیں گے تو پورا کام کریں گے، کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے یہی عہد کرو، ہم آپ کے کام میں کمی نہیں کریں گے، کام برابر کرتے رہیں گے، آپ اپنے کرم سے مجھے معزول مت کیجیے۔ میرے دوستو، امام رومی فرماتے ہیں کہ یہ جو دین کی کام کی توفیق ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقرر ہے، اگر ناقدری کرو گے تو تعزل بھی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ سبکدوش کر دے گا۔ جب وہ سبکدوش کر دے گا تو پھر ہم دنیا میں ایسے لوگوں کو اپنی زندگی میں دیکھ چکے ہیں، نہایت ذی صلاحیت قابل علماء اس وقت دین کا کام کرنے سے محروم کر دیے گئے، وہ کوئی دین کا کام نہیں کر رہے ہیں۔
اس وجہ سے بھائی اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے راضی رہو۔ آپ سے تو میں یہی کہوں گا کہ اللہ جو دے دے خوشی سے کر لو کام، انشاءاللہ ہمارے لیے یہاں نہیں ہے، آخرت میں ہے۔ اور دوسرے یہ کہ یہاں بھی اللہ محتاج نہیں بنائے گا، کبھی نہیں بنائے گا محتاج، تکلیف ضرور آئے گی، محتاج نہیں بنائے گا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ غیرت والا ہے، غیور خدا کے بندے ہیں، اس کے کام پہ کھڑے ہوئے ہیں، اس لیے اس سے بھی مت گھبراؤ۔ اور تیسرے، ہم عام لوگوں سے کہتے ہیں کہ وہ اس مسئلے پہ غور کریں۔ کبھی عوام سے بات کرنے کا موقع جو ہے سی سی کیمرے لگا کر وہ تلبیب میں نگرانی ہو رہی ہے حرم شریف کی پوری، کون عالم آتا ہے، کون مشورہ کرتا ہے، کون مشائخ جڑ رہے ہیں، کون کہاں بیٹھ رہے ہیں۔ دو بیٹھتے ہی پولیس کو کال آ جاتا ہے اوپر سے، یہ دو بیٹھ کے کیا بات کر رہے اتنی دیر سے، وہاں پولیس سامنے منڈلانا شروع کر دیتی۔ 2-3 بیٹھ کے آپس میں بات کرنا مشکل حرم شریف میں، ایسا بنا کے رکھ دیا ہے ان لوگوں نے۔ تو اب دنیا میں اللہ نے حرم کو امن کی جگہ بنایا تھا، مگر حکمرانوں کی ناعاقبت اندیشی سے وہ بھی اب امن کی جگہ نہیں رہ گئی۔ اب علماء کہاں جڑیں دنیا بھر کے، اور امت کے لیے کہاں بیٹھ کے سوچیں، کہیں سوچنے کی جگہ نہیں۔ اب کہیں تو بھی مکتب میں بیٹھ کے گھر میں کسی کے دیوان خانے میں بات کریں گے بولے تو یہاں ہمارے مولویوں کے چھاتوں کے اندر برابر لگا ہوا رہتا پڑے۔ اب کس سے بچیں، کہاں جا کے بولیں، کیا کریں؟ بس اللہ تعالیٰ ہی ہمارا ناصر و نگہباں ہے۔ دوسرا تو ہماری طاق میں لگا ہی ہوا ہے، ہم بھی اپنی طاق میں لگے ہوئے ہیں، بس کوئی ہمارا بچانے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ بچائے۔ آپ لوگوں سے میں کہوں گا کہ یہ ویڈیوگرافی کا ذوق ختم کر دو، یہ اپنی شان نہیں ہے، یہ اپنی شان نہیں ہے۔ اپنی شان تو بس اللہ سے لو لگانا اور گڑ گڑانا ہے۔ ہمارے شیخ و مرشد مربی محسن حضرت محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ جب بھی علماء سے بات کرتے تھے کہیں بھی، اس کے اختتام پر حضرت خواجہ صاحب کے 4 مصرے بڑے درد سے پڑھتے تھے، اکثر پڑھتے تھے کہ دل میں لگا کہ ان کی لو کر دے جہاں میں نشر ضو، شمعیں تو جل رہی ہیں سو بزم میں روشنی نہیں۔ علماء بڑھتے جا رہے ہیں مگر اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے ساتھ میں۔ حالانکہ علماء کے ساتھ روشنی بھی بڑھتے رہنا چاہیے تھا، لیکن اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے۔ اس لیے شمعیں تو جل رہی ہیں سو بزم میں روشنی نہیں۔ اس روشنی کو پیدا کرنے کے لیے ہمارے دیا میں تیل کی ضرورت ہے، وہ اللہ سے لو لگانا ہے۔ تعلق مع اللہ ہے، آہ سحرگاہی ہے، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ اللہ سے لو امت کو دو، اللہ سے لو امت کو دو، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اب یہ دکھاوے چھوڑو۔ غریب سے غریب مولوی کے پاس بھی 30-35 ہزار کا موبائل ہے، اور وہ انہی دکھاووں کے اندر یا پھر خالی اوقات میں ٹائم پاس میں اپنی زندگی برباد ہو رہی۔ یہ امت مرتد ہونے جا رہی ہے، ملحد ہونے جا رہی ہے۔ آپ یہ لے کے موبائل میں کیا دیکھتے بیٹھیں گے کیا کریں؟ اب تو جلسوں بیانوں میں بھی یہی چل رہا، مولانا اپنی ہانک رہے ہیں، یہ اپنا کس کا واٹس ایپ آیا ہو، کس کی میسیج آئی، کس کا کیا آیا، اس کے اندر ایسا ہو رہا ہے۔ اس طرح کام نہیں چلے گا دوستو۔ ایک درد مند دل سینے میں لے کر کھڑے ہو جاؤ گے، 5 منٹ بھی ملیں تو میرے حبیب کی کسی امتی کا فائدہ کر دوں گا، اگر اس جذبے سے کھڑے ہو جاؤ گے انشاءاللہ 1 سال میں آپ اس بستی میں انقلاب لا کر دکھاؤ گے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔